अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी एक सिस्टर हैं, उनकी फ़रमाइश पर लेकर आई हूँ सोहेल ख़ान की का नावल जिसका नाम है दिल कांटों में उलझाया है। मैंने इनके बहुत से नॉवेल्स सर्च किए थे मगर सबका ही प्रिंट बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये मुझे कुछ बेटर लगा था, लेकिन लास्ट में जाकर इसका भी बहुत ख़राब हो गया था और मैंने बहुत मुश्किल से इसको रीड किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सिस्टर की खातिर जिन्होंने मुझसे फ़रमाइश की थी। इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। बहुत खूबसूरत नॉवल है, बहुत प्यारा नॉवल है और मैंने भी इनका फर्स्ट टाइम पढ़ा है और मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं अफ़सोस कर रही हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, और इनके बाकी नॉवेल्स का प्रिंट बहुत ख़राब है। पढ़ना चाहूँ भी तो पढ़ नहीं सकूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। ऐसा भी क्या मेरी उड़ान में है, तीर जिसके लिए हर कमान में है। खिड़की ज़रा सी खुली और उसने बहुत एहतियात से नीचे झाँका। डायनासोर्स फैमिली के अंकल और आंटी आराम की गर्ज से बेडरूम में रूपोश हो गए थे। घर की इकलौती मुलाज़िमा जिसकी वजह से इस सन्नाटे ज़दा घर में हलचल सी मची रहती थी, वो भी माहौल से निदारद थी। गोया मैदान साफ था। वो पंजों के बल बिल्ली की सी चाल चलती सीढ़ियों से नीचे उतरी। हाथ में अंडे डबल रोटी वाला बैग था। सोचा था कि निहायत खामोशी से किचन में दाखिल होगी और अंडे फ्राई करके शदीद तौर पर लगी भूख का इलाज करेगी। वो पहले भी ऐसा एक दो बार कर चुकी थी। उसके जामिया यूनिवर्सिटी से आने का कमोबेश यही वक्त होता था और इस खूबसूरत और कुशादा बंगले के मकीनों के आराम करने के भी गालिबन यही औकात थे। वैसे भी बंगले का ये पिछला हिस्सा था जिसमें बेहद बड़े किचन के अलावा महज कई हमामों की तामीर की गई थी, और उन्हीं की छत पर बनाया गया था ये स्टोर रूम किस्म का कमरा जो आजकल अवनार के कब्जे में था। शायद ये लोग उसे बनाकर भूल ही गए थे, या शायद ये जब ही खुलता था जब घर में किसी फालतू सामान की मौजूदगी का ख्याल आता था। तभी तो उन्हें अबनार की यहाँ मौजूदगी की पिछले 10 दिनों से कोई खबर ही नहीं हुई थी। इस हिस्से के दूसरी जानिब बेशुमार कमरे थे जिनका दाखिली दरवाज़ा गालिबन सामने के रुख पे खुलता था, क्योंकि वो ऊपर अपने कमरे की खिड़की से उन अंकल आंटी को लॉन से गुजरकर बड़े गेट की तरफ आते जाते कई बार देख चुकी थी। सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर उससे चौकन्ना अंदाज में इस दरमियानी कॉरिडोर को देखा जो इस पिछले हिस्से को दूसरी तरफ वाले पोर्शन से मिलाता था। साथ ही साथ उसने इन लहीम शहीम अंकल आंटी, जिनका नाम उनकी जिसामत को देखते हुए उसने डायनासोर्स अंकल आंटी रख दिया था, के बेडरूम के बंद दरवाजे पर भी एक आखिरी मोहतात नजर डाली। याहू! उसने दिल ही दिल में नारा लगाया और किचन में दाखिल हो गई। बड़ी तेज़ी से उसने चूल्हा जलाकर अंडों का आमेज़ा तैयार किया था और ब्रेड पीस उसमें डिबो-डिबो कर फ्राई कर डाले थे। भूख का ये आलम था कि पीस तैयार होकर प्लेट में ना जाकर सीधे हलक से गरम-गरम उतारे जा रहे थे। न जाने कितने स्लाइस खाने के बाद भूख की ये कैफियत ख़त्म हुई थी और उसने चूल्हा बंद करते हुए जो चीज़ यहाँ से उठाई थी, वहीं पर रखनी शुरू की थी। फिर वापसी का कसद करते हुए जैसे ही पहली सीढ़ी पर ऊपर जाने के लिए कदम रखा, तो नज़र पिछले छोटे से गेट पर पड़ी थी। दरवाज़ा खुला पड़ा था। लगता है आज जाते-जाते मुलाज़िमा इसे बंद करना भूल गई। और इन अंकल आंटी को देखो, कैसे मदहोश पड़े सो रहे हैं। वो फिर से नीचे उतरी और पूरी ताकत से खींच कर उसे बंद करने लगी। लोहे का पुराना दरवाज़ा ज़मीन से मिलकर खुसर-खुसर करता बिलाखिर बुलंद आवाज़ पर जाकर बंद हो गया। कौन है? दूसरे ही लम्हे डायनासोर्स आंटी कमरे से बाहर निकल आईं। अवनार की टांगों की जान खिंच सी गई। अब वो दरवाज़ा खोलकर ना बाहर निकल सकती थी और ना सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पनाह ले सकती थी। वो मैं जामिया यूनिवर्सिटी से सीधी इधर ही चली आई। ये दरवाज़ा खुला था और डोर बेल कोई नहीं थी। उसने बमुश्किल अपने हवासों और चेहरे के तासुरात पर काबू पाते हुए हाथ में पकड़ा बैग संभाला। ये हमारे बंगले का पिछला दरवाज़ा है। सामने के बड़े दरवाजे से आती तो डोर बेल मिलती। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। एक बेहद हसीन और कम उम्र लड़की जीन्स और शॉर्ट शर्ट में मलबूस नजर आई। मगर तुम आई किस सिलसिले में हो? तहक्कुम आमेज लहजा, नरमी का नामो निशान न था। मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कमरा है, अटैच्ड बाथ बाथ के साथ। मुझे वो कमरा रेंट पर चाहिए था। वो मुल्तजी लहजे में बोली। ये ख्याल भी सूरत से उसके जहन में आया था और उसकी आमद की ठीक ठाक वजह भी बन गया था। इलाका निहायत पुरसकून था और घर में खामोश मिजाज सिर्फ दो बंदे। अच्छा ही है कि ये कमरा मुस्तकिल बुनियादों पर ही मिल जाए, फिर इस चोरी छुपे की मुशक्कत से तो निजात मिलेगी।
ہمارے پاس ایسا کمرہ ضرور ہے، مگر وہ ہمارا اسٹور روم ہے اور اسے رینٹ پر دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ ان کے چہرے کی کرختگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسٹور روم ہی صحیح، مگر مجھے اس وقت ایک کمرے کی اشد ضرورت ہے۔ یقین جانیے، میں قطعی بے ضرر سی لڑکی ہوں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ابھی پچھلے مہینے ہی میرا ایڈمیشن ہوا ہے۔ میری وجہ سے آپ کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ایک کمرے کے حصول کے لیے پچھلے پورے مہینے وہ خوار ہوئی تھی۔ کہیں کا علاقہ اسے پسند نہ آتا تو کہیں کے لوگ، کہیں کرایہ بہت زیادہ ہوتا تو کہیں کی گندگی برداشت سے باہر ہوتی۔ مجبوری کی یہ آخری حد تھی کہ وہ آخرکار یوں چوری چھپے کسی کے کمرے کو ہتھیا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب شرافت کے تقاضے یہی تھے کہ کسی طرح انہی لوگوں کو کرائے پر سے ہی مگر یہی کمرہ دینے پر راضی کر لیا جائے۔ مگر ڈائناسورس آنٹی نے بے مروتی اور بیگانگی کی حد کر دی۔ یوں شکنے پیشانی پر ڈال کر جواب دیا جیسے وہ خیرات مانگ رہی ہو۔ کہہ دیا نا کہ نہیں تو نہیں، اور اب میں جا رہی ہوں۔ میری عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تبھی ڈائناسورس فیملی کے دوسرے ممبر انکل نکل کر باہر آئے۔ کون ہے؟ کس سے بحث کر رہی ہو؟ خاصے جھلاتے ہوئے انداز میں انہوں نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنٹی اس کا تعارف کراتی، وہ خود ہی کود کر ان تک جا پہنچی تھی۔ امید اور کوشش کا دامن وہ بڑی مشکل سے چھوڑا کرتی تھی۔ انکل، میں میکینیکل انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جامعہ کے ہاسٹل کے لیے میں نے اپلائی کر دیا ہے۔ جیسے ہی کوئی کمرہ خالی ہوگا مجھے مل جائے گا۔ صرف چند مہینوں کے لیے۔ کیا مجھے یہ اوپر والا کمرہ نہیں مل سکتا؟ میں ایڈوانس پیمنٹ کر دوں گی، جتنا آپ چاہیں۔ یقین جانیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ایک شریف ماحول کی متمنی ہوں۔ اس نے نظروں میں التجا بھر کے اپنا پورا زور بیان انکل کو متفق کرنے میں لگا دیا تھا۔ اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انکل بہرحال آنٹی سے زیادہ مہمان نواز اور بامروت ثابت ہوئے تھے۔ اسے اے سی والے کمرے میں بٹھا کر پیپسی کا ایک گلاس پلا کر مزید گفتگو کی شروعات کی تھی۔ جزبز ہوتی ناگوار سی شکل بنائے آنٹی بھی آخرکار سامنے آ بیٹھی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انکل کا انٹرویو شروع ہوا۔ جی، ابنار صدیقی، بڑے مؤدب انداز میں اس نے جواب دیا۔ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ اور والد کیا کرتے ہیں؟ انکل نے سنجیدگی سے دوسرا سوال کر ڈالا۔ والدین موجود نہیں ہیں۔ میری پرورش تو کی تھی دادا نے، مگر میری پرورش تو کی تھی دادی نے، مگر وہ تو امی سے بھی پہلے میرا ساتھ چھوڑ گئیں۔ 1 سال پہلے اب بھی یعنی میرے فادر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے ذکر سے ہمیشہ کی طرح اس کی آواز بھرانے لگی۔ اپنے گلوگیر لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے مزید بتایا۔ ویسے لکھنؤ سے تعلق ہے میرا۔ ابی کے خالہ زاد بھائی یونس چچا اب وہی میرے سرپرست ہیں۔ ابنار موم کے ذکر کو اس سے گول کر دیا تھا۔ یہاں دہلی میں کس کے پاس رہ رہی ہو؟ پوچھتے ہوئے آنٹی کی پیشانی کی شکنیں کم ہونے لگیں۔ یونس چچا کے ایک جو دوست ہیں، غیاث الدین انکل، یہیں ذاکر نگر میں ان کا گھر ہے۔ لکھنؤ سے انہی کے گھر آ کر اتری تھی۔ ان کی بیٹی تہنیت بھی میرے ساتھ انجینئرنگ کر رہی ہے۔ ان کا گھر بہت ہی چھوٹا ہے، محض 2 کمروں پر مشتمل۔ ان کی اپنی فیملی کے لیے ہی وہ ناکافی سا ہے۔ وہ 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ وہ لوگ، بڑی بہن کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ وہ اور اس کا شوہر بھی زیادہ تر وہیں پر پائے جاتے ہیں۔ وہاں اسٹڈی بہت ہی مشکل ہے۔ اس نے تفصیل سے جواب دینا ضروری سمجھا۔ ذرا اپنے کیا لکھا ہوا ہے، گارجین سے میری بات کرواؤ۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ خاصا تفتیشی انداز تھا، گویا وہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے انہیں کوڈ کے ساتھ یونس چچا کے گھر کا نمبر بتانے لگی۔ یونس چچا کو بہرحال یہ اطلاع تھی کہ وہ غیاث الدین انکل کا گھر چھوڑ کر ایک مناسب کمرے کی تلاش میں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ چچا اپنے مخصوص عاجزانہ انداز میں ابنار کو کمرہ دینے کی سفارش کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ان سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ خاصے مطمئن سے نظر آئے۔ میں ذرا ہاسٹل کی وارڈن سے اور بات کر لوں۔ تمہارا فارم آفس میں جمع ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پھر کافی دیر لگی تھی انہیں فون پر ہی کسی سے بات کرتے ہوئے۔ وارڈن نے کلرک سے کہا ہے وہ تمہارا فارم فائل میں ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے ابنار کو اطلاع دی تھی۔ یعنی وہ کافی بااثر شخصیت تھے اور تعلقات کی پہنچ کافی دور تک تھی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ 8-10 دنوں سے ان کی اجازت کے بغیر چپ چاپ ان کا کمرہ استعمال کر رہی ہے۔ اگر ویٹنگ میں نام ہے، چلو پھر ٹھیک ہے۔ وہ رابطہ منقطع کر گئے۔
ہاسٹل کے روم خالی ہوتے ہی رہتے ہیں، امید ہے کہ جلد ہی تمہیں کمرہ مل جائے گا، جب تک نہ ملے تب تک تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ آخر کار انہوں نے یہ جان فضا مژدہ سنایا تو وہ کتنی ہی دیر بے یقین نظروں سے انہیں تکتی رہی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشی کے کئی رنگ اس کے چہرے پر دوڑے تھے۔ بس مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اس نے بے ساختہ آنٹی کے ہاتھ تھام لیے تھے اور دونوں کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ محتاط ہو کر رہنا ہے یہاں، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنا، خاص کر اس وقت جب ہمارے بچے یہاں موجود ہوں۔ آنٹی اب بھی بہت زیادہ مہربانی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ خیال رہے یہ چار چار جوان لڑکوں کا گھر ہے۔ میں کسی تنہا اور جوان لڑکی کو گھر میں رکھنے کے سخت خلاف تھی، مگر رشید صاحب کی ہر کسی پر ترس کھانے کی عادت، وہ بڑبڑاتی اٹھ رہی تھی۔ چار لڑکے، خود اس کا سانس بھی رک سا گیا۔ زندگی تنہا سفر کرنے کی رات ہے، اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے۔ کیا پتا پہنچیں گے کب منزل تلک، گھٹتے بڑھتے فاصلوں کا ساتھ ہے۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے آفاقی ہاؤس میں رہتے ہوئے۔ بڑے سے سنہری پینٹ کیے لوہے کے گیٹ سے لے کر 6-7 کشادہ کمروں تک وہ ہر چیز سے مکمل طور پر واقف ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مختصر سے لان میں کھلتی گلاب کی کلیوں اور سورج مکھی کے پھولوں اور ان پر آ کر بیٹھتی تتلیوں سے بھی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن نظر نہ آئے تو انکل اور آنٹی کے وہ چاروں بیٹے، اور اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ محض اسے خوفزدہ کرنے اور وہاں سے چند دنوں بعد بھگانے کے لیے غالباً انہوں نے یہ بہانہ تراشا تھا۔ سچ شکر کہ وہ ان کے اس جھوٹ کو صحیح مان کر وہاں سے بھاگی نہیں تھی، ورنہ اتنا خوبصورت پوش علاقہ، صاف ستھرا ہوادار گھر، تینوں وقت ناشتہ اور کھانا، اور سب سے بڑھ کر حفاظت کا قوی ترین احساس، بھلا اسے دہلی شہر میں کہاں ملنے والا تھا؟ اس نے اب اپنی پوری توجہ مکمل طور پر اسٹڈی کی جانب مبذول کر دی تھی۔ پچھلا پورا مہینہ کیسی دوڑ دھوپ میں گزرا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا، وہ بھی تنہا لڑکی کے لیے کتنا دشوار گزار ثابت ہو سکتا ہے، یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ لکھنؤ کے لا میٹیننس اسکول سے سینئر سیکنڈری کرنے کے بعد اس نے دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قدم رکھا تھا۔ حالانکہ یونس چچا بضد تھے کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، لکھنؤ میں یونیورسٹی اور کالج کی کمی نہیں، مگر ابی نے اسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تھی، موم نے بھی یہیں سے LLB قانون کی تعلیم کیا تھا۔ یہ بات تو اس کے دماغ میں دونوں والدین نے شروع سے بٹھا رکھی تھی کہ وہ ہائر اسٹڈی کے لیے دہلی ہی جائے گی۔ اب حالات کتنے ہی نامساعد ہوتے، مشکلیں کتنی ہی درپیش ہوتی، یہ طے تھا کہ وہ لکھنؤ چھوڑ کر دہلی میں ہی مزید تعلیم حاصل کرے گی۔ غیاث الدین انکل کے گھر وہ پہلے بھی ایک بار آئی تھی، تب یونس چچا اس کے ساتھ تھے۔ BTech انجینئرنگ کے لیے اس نے ٹیسٹ دیا تھا اور محض 2 دن ٹھہر کر واپس لوٹ گئی تھی۔ پھر جب تہنیت نے اسے فون کر کے یہ بتایا کہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے والوں کی لسٹ میں آ گئی ہے تو وہ پھر بھاگم بھاگ آئی تھی، مگر اس بار سارے ساز و سامان کے ساتھ تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی شاندار انگلش، اپنے 90% سے بھی زیادہ نمبروں اور بے شمار اسناد سے انٹرویو کمیٹی کو بآسانی متاثر کر لے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ منتخب ہونے والوں میں اس کا نمبر تیسرا تھا۔ تہنیت پچھلے 2 سالوں سے بدستور یہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اب بھی وہ ویٹنگ کے ذریعے منتخب ہوئی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے کا تھا ہی نہیں۔ نیچے ویلڈنگ کی مشینیں لگی تھیں جس میں اس کے دونوں بڑے بھائی اور غیاث انکل کام کرتے تھے، اور اوپر کے 2 کمرے رہائش کے لیے مخصوص تھے۔ مہمانوں والی بیٹھک میں اس کا سامان رکھ دیا گیا تھا۔ وہاں رہنے کے دوران جتنی پریشان وہ رہا کرتی تھی، اس سے زیادہ پریشان گھر کے افراد نظر آ رہے تھے۔ پھر جب تہنیت کے دونوں بڑے بھائیوں نے اسے دیکھ کر بار بار بال سنوارنے اور وقت بے وقت اوپر آنا شروع کیا تو اب نار کے کان کھڑے ہوئے۔ پھر چچی نے دبے لفظوں میں اور غیاث الدین انکل نے باقاعدگی سے کھلے انداز میں اسے کہیں اور کمرہ لے کر رہنے کے لیے کہنا شروع کیا تو اس کا وہاں رہنا مزید دشوار ہو گیا۔ ان دنوں اس کا روزانہ کا روٹین تھا جامعہ کے ہاسٹل جا کر کمرے کے لیے استفسار کرنا اور مختلف آس پاس کے علاقوں میں کسی رہائشی کمرے کی تلاش کرنا۔ اس دن بھی وہ اسی تلاش میں گل مہر کے علاقے کی طرف نکل آئی تھی۔ نسبتاً سنسان اور کشادہ سڑکوں اور گلیوں والا یہ علاقہ اسے ایک دم پسند آیا تھا۔ یونیورسٹی سے پیدل دوری بھی محض 10-15 منٹ کی تھی۔ اس کی کلاس فیلو رازینہ نے کسی فیملی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنا ایک کمرہ کسی اسٹوڈنٹ کو دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ جب پورے سال بھر کا کرایہ پیشگی طور پر مانگنے لگے تو وہ مجبوراً باہر نکل آئی۔ یہ اس کے لیے فی الحال ممکن نہ تھا۔
बाहर सड़क पर चंद ओबाश किस्म के लड़के फल वालों के ठेले पर नजर आए। वो उन पर एक नजर डालती अंदर की सिमत जाती मजीद चौड़ी गलियों में मुड़ गई। नमाज के लिए चंद लोग जाते नजर आए थे। सोचा था कि उन्हीं से किसी और कमरे के खाली होने के बाबत दरियाफ्त कर लेगी। तभी उन लड़कों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। नया मकाम, अजनबी लोग, किसी की मदद की तवक्को ही बेकार थी। वो तेज तेज चलती इस इलाके की आखिरी गली में जब मुड़ी तो दो लड़के उसके दाएं बाएं तक आ गए थे। उसकी छठी हिस्स ने एकदम किसी खतरे का अलार्म बजाया था। लम्हों में उसने मौका की नज़ाकत को महसूस कर लिया। पूरा इलाका अब सुनसान नजर आने लगा था। इस गली की जानिब शायद रिहायशी बंगलों की पुश्त थी, क्योंकि कहीं कोई दरवाज़ा उसे नजर न आया और ना इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता ही मौजूद था। अचानक ही वो इन दोनों लड़कों के दरमियान से निकलकर अंधाधुंध भागी थी। गली के बिल्कुल आखिर में खस्ता हाली में बगैर दरवाजे के बेशुमार सीढ़ियां नजर आई थीं। वो सोचे समझे बगैर उन पर सीधी चढ़ती चली गई। ऊपर इख्तिताम पर भारी लकड़ी का दरवाजा था जो उसकी खुशकिस्मती से खुला हुआ था। अबनार ने झट उसे अंदर से बंद कर लिया। ये किसी घर की छत थी जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री लाइन उठा दी गई थी। न जाने कितनी गहरी सांसें लेने के बाद उसने झांक कर नीचे देखा। वो सारे नीचे जमा थे और बाहम मशवरे कर रहे थे। फिर उसने उन सबको उसी गली में इधर से उधर टहलते देखा, गोया वो यहाँ से दफा होने के लिए तैयार नहीं थे। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि इन लोगों का ताल्लुक कम अज कम इस इतने पोश इलाके से नहीं हो सकता। अगर वो कहीं और से आए हैं तो ज्यादा देर तक यहाँ जमा होकर खड़े नहीं रह सकते। तब तक उसे सुकून से यहीं छुपे रहना था, लेकिन कब तक? एक घंटा गुजरा। उनमें से दो मायूस होकर वापस चले गए, लेकिन बाकी दो अभी अभी भी मौजूद थे। तमाम गलियों और रास्तों में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त भी खत्म हो चुकी थी। कभी कभी कोई कार आती नजर आती जो किसी बंगले के बड़े से गेट में दाखिल होकर गायब हो जाती। जिस घर की छत पर वो थी उसमें बेशुमार लोग टहलते काम करते नजर आ रहे थे। उसे खतरा था कि उनमें से कोई ऊपर न चला आए, इसलिए उसने बराबर वाले बंगले पर नजर डाली। वहां बिल्कुल खामोशी थी। दोनों की छत की बाहिमी दीवारें आपस में मिली हुई थीं और इतनी छोटी थीं कि वो बआसानी कूद कर उसमें चली जाए। एक छोटा सा कमरा जिसके दरवाजे पर सिर्फ चुटकनी चढ़ी हुई थी वहां मौजूद था। दबे कदमों ही वो उसे खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। चारों तरफ शीशे की अलमारियां जिसमें किताबें भरी हुई थी। गालिबन कोई उसे स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल करता होगा। वहां मौजूद फालतू रूम वाला सामान और धूल मट्टी बता रही थी कि उस अब घर के मकीन उसे इस्तेमाल नहीं करते। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। उसने घड़ी देखी, शाम के 4, 6:30 बज रहे थे। कहीं आज की रात यहीं गुजारनी न पड़ जाए। वो एक बार फिर बाहर निकल आई। यहाँ चार दीवारी के ऊपर गली के रुख पर जालियों का भी इजाफा किया गया था। उसने फिर झांक कर नीचे देखा। वो सारे अभी भी नीचे मौजूद थे, गोया उसकी वापसी के बारे में पुरयकीन थे। वो गहरी सांस खींचती वापस इस कमरे में आई थी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। अटैच्ड बाथ उसकी क्लिफ्ट को खासी कम कर गया। फिर बिस्तर को झाड़ कर थकी हुई जो वो उस पर लेटी तो वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। न जाने कब वो गहरी नींद में डूब गई थी। बराबर में रखा मोबाइल बजे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे रिसीव किया। कमरा मिल गया क्या? अभी तक घर नहीं आई और ना कोई खबर ही दी। दूसरी तरफ तहनीत फिक्रमंदी से पूछ रही थी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। थोड़ी देर तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मुंजमद सा साए साए करता दिमाग, फिर जैसे उसके दिमाग की बैटरी चार्ज हुई थी। हाँ, मिल गया कमरा, कल मिलोगी तो बताऊंगी। फिलहाल उसके दिमाग में यही जवाब आया था। चलो फिर ठीक है, वो मुतमईन हो गई। लगता है कि मैंने तुम्हें सोते से उठा दिया। ठीक है, तुम आराम कर लो, कल मिलते हैं। राब्ता मुनक़ता हो गया था। वो अंदाजे से ही टिटोलती दरवाजे तक पहुंची थी और उसे खोलकर बाहर निकल आई थी। खंभों की रोशनी में रिस्ट वॉच रात के 11 बजने का ऐलान कर रही थी। गली में झांका तो उनमें से कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब रात के इस पहर यहाँ से निकलकर जाकिर नगर जैसे भीड़ भाड़ के इलाके में जाना उसके लिए कतई मुमकिन ना था। सब्र शुक्र के साथ वो वापस कमरे में आई थी। साइड में इस पर रखे टेबल लैंप को जलाते हुए बैग में रखे हुए बिस्किट और केक निकाले थे। आधे पानी की बोतल भी मौजूद थी। ये सामान उसने दोपहर यूनिवर्सिटी कैंटीन से खरीदा था और खाने की नौबत ही नहीं आई थी। अब उन्हें धीरे धीरे खाते हुए वो मुसलसल सूरत हाल पर गौर कर रही थी। अगले दिन उसका इरादा वापस इस कमरे में आने का कतई ना था, मगर हालात उसे खींचकर फिर उसी जानिब ले आए। तहनीत का घर उसकी फूफी और उनके बच्चों से भरा हुआ था। चची ने बड़ी खुशी से उसे देखकर कहा था कि अच्छा हुआ तुम्हें कल ही कमरा मिल गया। अब हमारे घर में तो कदम रखने की जगह नहीं, खुद ही ले जाओगी अपना सामान या तुम्हारे चचा को मदद के लिए भेजूं?
जगह कुछ खास नहीं है, मैं जल्द ही उसे तब्दील कर दूंगी, तब आकर सामान ले जाऊंगी। उसने जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और किताबें रखी थीं और घर में मचे तूफान बदतमीजी से घबरा कर बाहर निकल आई थी। एक बार फिर उसने आने के लिए वही रास्ता मुंतखब किया था, कल वाले उन लड़कों का। अब वहाँ नामो निशान ना था, ना ही वो उसे सुबह इस गली से बाहर निकलते हुए नजर आए थे, और ना अब यहाँ दोबारा दाखिल होते हुए। एक और खौफ था कि कहीं सीढ़ियों वाला दरवाज़ा अंदर से बंद ना मिले, मगर वहाँ भी उसे नाउमीदी का सामना नहीं करना पड़ा था। कल की तरह आज भी दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर निहायत खामोशी से उसे इस कमरे को इस्तेमाल करते हुए कई दिन गुजर गए। कमरे की इकलौती खिड़की से झांक कर वो कई बार नीचे का नज़ारा कर चुकी थी। महज दो अफराद की मौजूदगी और नामौजूदगी बराबर ही थी। पूरे घर पर खामोशियों का राज रहता। मुलाजमा के कहीं से आने जाने का अमल पूरे दिन जारी रहता। वो खुद बहुत मोहतात थी। कमरे में ट्यूबलाइट न जलाकर टेबल लैंप की रोशनी भी धीमे करके जलाया करती। कमरे में दबे कदमों चलने की तो अब उसे खूब मश्क हो गई थी। सुबह वो यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी ही घर से निकल जाती। खाने पीने का इंतजाम भी बड़ी आसानी से हो गया था। सुबह का नाश्ता वो डिपार्टमेंट की कैंटीन से करती और वापसी पर दोपहर का खाना नज़दीकी होटल से लेती हुई आती। रात को वो बिस्किट, केक और जूस से काम चला लेती। लेकिन वो जानती थी कि इस तरह से वक्त गुजारा नहीं जा सकता, इसलिए वो मुस्तकिल कमरा ढूंढने की मुहिम में जुटी हुई थी। मगर ना हॉस्टल का कोई कमरा खाली हो रहा था और ना कोई ढंग की जगह ही मिल के दे रही थी। इंशाल्लाह ये काम भी होगा। मेरा मालिक मुझे मज़ीद इम्तिहान में नहीं डालेगा। वो मेरी मुश्किलें आसान करने वाला, मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो जानता है कि मेरा उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं। वो दिन में न जाने कितनी बार अल्लाह को पुकारते हुए ये बात ज़रूर दोहराती, तो दिल में ढेरों सुकून और इत्मीनान फैल जाता। और फिर अल्लाह ने कितनी जल्द ही उसकी फरियाद सुन ली थी। यही कमरा उसे निहायत साफ सुथरा होकर तमाम आसाइशों के साथ मिल गया था। सारा सामान भी वो तहनीत के घर से लाकर सेट कर चुकी थी। डायनासोर्स आंटी, जिनका नाम नूरुस्सबा था, उनके मुतलिक जो उससे पहली राय कायम की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। वो खासी सख्त और दुरुस्त मिजाज खातून थी, जबकि उनके शोहर रशीद आफाकी अंकल निहायत सुलझे हुए रिजर्व फितरत के थे। सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पर इन दोनों से मुलाकात होती थी। फिर रशीद अंकल तो नोएडो अपने ऑफिस चले जाते और वो अपने डिपार्टमेंट का रुख करती। अगर वो उनके साथ गेट से निकल रही होती तो अंकल उसे अपनी क्रूजल शेवरलेट कार में बिठा लेते और यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते निकल जाते। मगर उनके किसी बेटे की झलक तो उसे अभी तक दिखाई नहीं दी थी। उसने बहुत सोचकर एक दिन ये उलझन राबिया मुलाजमा से सुलझाने की कोशिश की। सुनो, नूरुसबा आंटी को तो लड़कियों से बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, उनकी कोई बेटी जो नहीं। राबिया कमरे की सफाई के लिए ऊपर आई तो उसे मौका मिल गया। उन्हें बेटियां पसंद ही नहीं। मोहित भाई की दोनों बेटों से की दोनों बेटियों तक से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तकियों पर गिलाफ चढ़ाते हुए बोली। मोहित भाई कौन कौन? बड़े साहब और मैडम के सबसे बड़े बेटे। बेंगलोर में रहते हैं वो सहबा भाभी के साथ। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। दूसरे नंबर के हनीफ भाई के सिर्फ दो ही लड़के हैं। तो मैडम शायद इसीलिए साइमा भाभी को ज्यादा पसंद करती हैं। क्या उनकी रिहाइश भी बेंगलोर में है? उसने सुकून का सांस लिया। चलो कोई बात नहीं, बेटे अगर हैं भी तो मैरिड हैं। नहीं जी, उनकी ससुराल जयपुर की है, तो उन्होंने वहीं अपना काम धंधा जमा रखा है। तीसरे रमीज भाई हैं, ऐसे हंस-मुख के बता नहीं सकती। बातें तो इतनी मज़ेदार करते हैं कि सब उनके आने का इंतज़ार ही करते रहते हैं। मगर ये चौथे वाले बेटे हैं ना, वो बहुत खतरनाक हैं। डर लगता है मुझे उनसे। जब आते हैं ना तो पूरे बंगले में सन्नाटा छा जाता है। बड़े साहब और मैडम भी उनके मामलात में बोलने की हिम्मत नहीं करते। राबिया नीचे से नूरू सुबह आंटी उसे पुकार रही थी। वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। अब बाकी का काम करने में रहमत अम्मा को भेजनी हूँ। अंदर से लेकर वो बाहर तक का फर्श अब वो धो डालेगी। वो कहती हुई नीचे की सिमत चल दी और बात अधूरी रह गई। मगर अबनार को ये अंदाजा तो हो गया था कि ये जो उसे संभल कर रहने की ताकीद की गई थी, ये गालिबन दो छोटे वाले बेटों के लिए थी। उसने भी तय कर लिया कि वो पूरी तरह इस बात का ख्याल रखेगी, क्योंकि उसे ये कमरा किसी हाल में खोना नहीं था। अगस्त का महीना इख्तिताम पर था, मगर गर्मी अभी भी अपनी शिद्दतों पर थी। माहौल पुरहब्स और घुटन सी तारी थी, जिससे सांस रुक रुक सा जाता। अबरार आमतौर पर शाम के वक्त अपनी किताबें उठाए लॉन में चली आया करती। उस दिन नूरुस्सबा आंटी माली से क्यारियों को दुरुस्त कराती नजर आई। घास को तराशने का अमल भी साथ साथ जारी था। लॉन में क्यारियों की तरतीब और फूलों का इंतखाब वाकई लाजवाब था। बहुत खूबसूरत फूल हैं, ये ज़रूर आपकी चॉइस होगी।
اچھی چیز کی تعریف وہ ضرور کرتی تھی، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ نہیں، یہ میرے بیٹے رمیز کی دلچسپیاں ہیں، اسی کی وجہ سے مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ ویسے تم سے میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود رہو، مگر تم اکثر پورے گھر میں ٹہلتی نظر آتی ہو، کیا میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں؟ ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا بکھر گیا۔ آپ مطمئن رہیے آنٹی، جب آپ کے بیٹے اس گھر میں آ جائیں گے تو میں اوپر والے کمرے کی سیڑھیوں والا دروازہ بھی اندر سے بند کر لوں گی۔ وہ لبوں پر آتی بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ چھپا کر بولی، حد ہو گئی ڈائناسور آنٹی سے بھی، اپنے بیٹوں کو یوں مخفی رکھنا چاہ رہی ہیں جیسے کوئی انہیں اڑا کر لے جانے والا ہے۔ یوسف ثانی ہے کیا؟ نور الصبا آنٹی نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اس کے انداز میں حد سے زیادہ اعتماد اور پختگی تھی۔ انہیں ایسے لوگ قطعی پسند نہیں آتے تھے جو پہلے بات نہ مانے اور پھر اپنی ذات پر کوئی الزام بھی نہ آنے دیں، بلکہ وضاحتیں دے کر مخاطب کو خاموش کر دیں۔ وہ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتی ایک دم اندر کی سمت چل دی تھی۔ سوری آنٹی، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو واپس اندر کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ اصل میں اندر سانس رکنے کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے دوڑی تھی، اب اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی کہ انہیں خفا کرنے کی غلطی کر دیتی۔ اٹس اوکے، اس وقت تم یہاں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہو، مگر ہمیشہ نہیں۔ ان کے لہجے میں لچک نام کو نہیں تھی۔ ارے انکل آ گئے، اور رابعہ نے ابھی تک چائے کا انتظام بھی نہیں کیا۔ وہ بالآخر ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ادھر وہ دوبارہ گہری سانس کھینچتی لان کے اسی کونے میں جا بیٹھی تھی، مگر اسے یہ اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اس کی اور نور الصبا آنٹی کی فطرت کسی بھی وقت ٹکراؤ کے مرحلے پر آ سکتی تھی۔ بہتر یہ تھا کہ وہ آئندہ ان سے الگ تھلگ ہی رہے اور ایسا کوئی موقع نہ آنے دے۔ تیری حاضر جواب آنکھوں سے زندگی لاجواب ہوتی ہے، ہر ہر ادا فاتح زمانہ ہے، ہر نظر کامیاب ہوتی ہے۔ آخر یہ ٹریٹ کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ ابنار یوسف صدیقی نے دوسری بار یہ سوال دہرایا۔ تہنیت اسے زبردستی ڈپارٹمنٹ سے کھینچ کر سی سی کمیونٹی سینٹر کے اس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی، جہاں پہلے سے ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ رازینہ، فاروق اور امتیاز۔ رازینہ سے تہنیت کی دوستی نئی ہوئی تھی۔ ہاں، فاروق اور امتیاز کو وہ اسکول کے زمانے سے جانتی تھی۔ دونوں جامعہ ملیہ اسکول کے ہی طالب علم تھے۔ قدرے شرارتی فطرت کے، قدرے درمیانی قد کے، سامنے سے ان دونوں لڑکوں سے ابنار کی ملاقات تہنیت کے ہی توسط سے ہوئی تھی۔ ادھر رازینہ اس کی نالج اور کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لانے سے متاثر ہوئی تھی۔ ابھی میتھ اور فزکس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہی ہوئے تھے، مگر ابنار کا تعلیمی گراف سب سے اوپر دیکھ کر وہ خود بخود اس کی جانب کھنچی چلی آئی تھی۔ ہم نے اپنی میٹ رازینہ کے لیے بڑا چنگا بندہ ڈھونڈا ہے، آج آ رہا ہے وہ اس سے ملنے۔ بس اسی خوشی میں یہ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہے۔ تہنیت نے رازینہ کے شانے پر کس کر ہاتھ مارا تھا۔ وہ ایسے ہی کھانے پینے اور ہنسنے کھلکھلانے کے مواقع تلاش کیا کرتی تھی۔ اکثر کلاسز بھی بنک کر جایا کرتی، مگر ذہین وہ بہرحال تھی، عین وقت پر پڑھ لیا کرتی اور اچھے خاصے نمبر حاصل کر لیتی۔ پچھلے 2 دنوں سے میں رازینہ بن کر اس بندے کو فون کے ذریعے امپریس کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ آج آخرکار وہ اس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں آنے کے لیے راضی ہوا ہے۔ ذرا کھا پی لیں، پھر ہم لوگ اس ٹیبل پر بیٹھ کر نظارہ کریں گے، اور یہ رازینہ سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ کر اسے گفتگو کرے گی۔ کیوں آخر اس طرح کی دوستی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم ہیں نا اس کے دوست۔ وہ بھی مسکراتی ذرا سکون سے جم کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس کے پاس پورا 1 گھنٹہ تھا۔ اتفاق سے کیمسٹری سر نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ان سب کا فری ٹائم تھا۔ ہم اس موڈ سے افسانوی محبت کریں گے، رومانٹک ڈائلاگ بولیں گے۔ ابھی ہمارا دماغ صحیح سلامت ہے، فاروق اور امتیاز کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے۔ مگر اس کی اتنی شدید خواہش دیکھ کر ہم نے بھی اس بندے کو پھنسانے میں بہت مدد کی۔ ہمارے ہی موبائل سے تہنیت نے اسے فون کیے، بے شمار مفید مشورے دینے کے لیے ہماری خدمات میں ہر دم حاضر رہیں۔ بیچارہ انجان شخص تھا، آخرکار چکر میں آ ہی گیا۔ اب تم ہی بتاؤ ٹریٹ کے ہم بھی حقدار ہیں یا نہیں؟ فاروق نے تفصیل سے ابنار پر صورتحال واضح کی۔ چلو تو پھر جلدی سے کھانے کا آرڈر دیں، بس آدھا گھنٹہ ہی ہے اس کے آنے میں۔ تہنیت آرڈر دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب اس وقت اس ریسٹورنٹ کے ٹیرس پر تھے، جہاں 50 کے حساب سے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ جامعہ یونیورسٹی کے نزدیک ہونے کے سبب یہاں ہر دم رش ہی رہتا تھا۔
میں نے سب کے لیے چکن برگر، شوارما، پیسٹری، گرین سیزن سلاد اور آخر میں آئس کریم کا آرڈر دے دیا ہے، رائٹ؟ تہنیت رازینہ کے ساتھ نیچے کاؤنٹر سے آرڈر نوٹ کرا کے واپس آئی تو بتانے لگی، ادھر رازینہ اتنا سا چل کر ہی بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ ابنار نے تعصب سے اسے دیکھا، اتنی کم عمری میں ہی وہ گوشت کا پہاڑ بن گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ایک قد لمبا تھا، جس کی وجہ سے قدرے بہتر محسوس ہوتی۔ کسی مل اونر کی بیٹی تھی، بہت سے عیش و آرام اس کے چاروں طرف ڈیرے ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، غم و یاس کا دور دور گزر نہ تھا۔ اب یہ نئی اور انہونی خواہش دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی ایسا دوست ہوتا جو گھنٹوں کے حساب سے اسے سوچتا، نہ ملنے پر تڑپتا ہوا اسے ڈھونڈتا، اور اس کی ایسی خواہش پوری کرنے کی کوشش تہنیت اور فاروق اور امتیاز مل کر رہے تھے۔ ابھی تک تو ان کی ہر صحیح ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھنے والا پلٹ کر جو بھاگتا تھا تو پھر واپس کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ بس اب تم جا کر سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، یاد رکھنا کہ وہ بلیک جینس میں ہوگا اور پیپسی کا بڑا گلاس اس کے ہاتھ میں ہوگا، امتیاز نے رازینہ کو یاد دلایا۔ ادھر ان سب نے سارا کھانا پینا ختم کر لیا تھا اور اپنی اپنی آئس کریم کھول لی تھی۔ وہ راضی کو پہچانے گا کیسے؟ فاروق کو اب جا کر خیال آیا تھا، پنک لباس پہنے بیٹھی تو ہے وہ، یہی تو طے ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تمہاری میموری کو؟ امتیاز نے آنکھیں دکھائیں، تبھی وہ چھت کے دروازے پر نظر آیا، سیاہ جینز، سیاہی بغیر آستینوں کی جیکٹ اور نیوی بلو ٹی شرٹ، کرسچن ڈائر کا سن گلاسز لگائے، اور وہ اتنا اسمارٹ اور اتنی شاندار شخصیت کا مالک ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان سب نے ایک دم سانسیں روک لیں۔ سرخ و سفید رنگت پر اس نے لائٹ براؤن بال اور پھر اس کی جیوڈ لا مشہور برٹش ہیرو جیسی لمبی ہائٹ۔ ابنار نے غور کیا کہ صرف وہ لوگ ہی نہیں، وہاں موجود ہر کوئی صرف اسے ہی دیکھنے میں محو تھا، مگر بجائے رازینہ کی ٹیبل کی طرف جانے کے وہ سیدھا ان کی میز کی جانب کیوں آ رہا تھا؟ ابنار ہڑبڑا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تہنیت بہت بڑی غلطی ہو گئی، کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ میں نے بھی پنک ہی سوٹ پہنا ہوا ہے۔ ارے واقعی اب حواس گم ہو جانے کی باری ان سب کی تھی۔ مجھے فوراً یہاں سے واک آؤٹ کر جانا چاہیے۔ وہ ابھی یہیں تک کہہ پائی تھی کہ وہ ابنار کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں بالکل صحیح ٹائم پر پہنچا ہوں، آئی تھنک کہ تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ ابنار نے سب کے بدحواس چہروں کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے اجنبی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا۔ اوکے گائز، تھینکس فار یور پارٹی، اب میں چلتی ہوں، نیکسٹ فزکس پیریڈ شروع ہی ہونے والا ہے۔ کہتے کہتے اس نے بیگ اٹھایا تھا اور تیزی سے داخلی سیڑھیوں کی جانب چل دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی وہ سب اس اجنبی کی توجہ رازینہ کی جانب مبذول کرا سکیں گے اور یوں معاملہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ فزکس کلاس لیتے ہوئے بھی اس کے دل میں کھلبلی سی مچی رہی، نہ جانے وہاں کیا ہوا ہوگا۔ ان سب کے فون سوئچ آف تھے اور ان میں سے کوئی واپس کلاس لینے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا بھی نہیں تھا۔ تھکی ہاری 5 بجے گھر پہنچی تو پہلی گلی والے بنگلے میں ہو رہے کسی شادی کے فنکشن کی دعوت ملی۔ ہم سبھی جا رہے ہیں، تمہیں بھی باقاعدگی سے بلایا ہے ان لوگوں نے۔ نورالصبا آنٹی نے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے بلا بھیجا تھا اور یہ خبر سنا دی تھی۔ ہم لوگوں سے اس فیملی کے پرانے تعلقات ہیں، شادی تو 2 دن بعد ہے، مگر آج مروان کے سسرال والے دلہا کو مایوں بٹھانے کی رسم ادا کرنے آ رہے ہیں۔ سارے گل مہر کے علاقے کو ڈنر کے لیے بلایا ہے انہوں نے، 8 بجے تک تیار ہو جانا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایک بار پھر تہنیت کا نمبر ملایا تھا، اس بار لائن مل گئی تھی۔ ہم سب کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، اس لیے واپس یونیورسٹی آئے ہی نہیں، فون سوئچ آف کر کے سو گئے۔ تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ وہاں سے فوراً نکل گئیں، ورنہ تو ہمیں اس کریک پاگل آدمی کو یہی سمجھانا مشکل ہو جاتا کہ فون کرنے والی تم نہیں رازینہ تھی۔ بہت بدتمیز آدمی تھا یار، بہت بے عزتی کی ہم سب کی، باقاعدہ سوری کرنی پڑی۔ تہنیت فوراً ہی شروع ہو گئی، آخر کس بات پر اتنا مشتعل ہوا وہ؟ ابنار نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح کی کالز کر کے لڑکوں کو پریشان کرنے پر، انہیں ملاقات کے لیے بلا کر معاشرے کو بگاڑنے پر۔ میری آواز کو بھی شناخت کر لیا اس نے، اور فاروق اور امتیاز کی موبائل چھین کر ان میں سے اپنا سیل نمبر بھی اس نے نکال دیا اور سب لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تینوں اس کام میں رازینہ کے برابر کی شریک ہیں۔ رازینہ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بس ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ خوب ہنگامہ مچا کر گیا وہ، کسی میں ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ معلوم ہوا کہ پولیس والا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم سب کو سدھارنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ رازینہ کے سر سے خوابوں کے شہزادے کا بھوت اترا یا نہیں؟ اسے اب ہنسی آنے لگی۔ ارے بڑی اچھی طرح سے اتر گیا، مگر ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ اب رازینہ سے کس طرح ٹریٹ لیا کریں گے؟ وہ پکی ڈھیٹ ہنسی میں ابنار کا ساتھ دینے لگی۔
شادی والے بنگلے کی گلی کو خوب سجایا سنوارا گیا تھا۔ بجلی کے کمکموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا۔ پوری گلی میں قالین بچھائے گئے تھے اور اس علاقے کے مشہور کیٹرنگ والوں نے بڑے ہال کو ڈنر کے لیے تیار کیا تھا۔ دوسرا ہال مہمانوں کے لیے وقف تھا۔ چاروں طرف صوفے اور کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ دولہا کے لیے پھولوں سے آراستہ خاص نشست تیار کی گئی تھی۔ ابنار نے پیکاک گرین کلر کا بڑا سٹائلش اور شاندار سا سوٹ ابھی کچھ دن پہلے ہی لاجپت نگر سے خریدا تھا۔ فریشر پارٹی آنے والی تھی اور اس کے پاس پارٹی ویئر کوئی لباس موجود ہی نہیں تھا۔ تہنیت اور رازینہ نے ہی ضد کر کے یہ رنگ دلوایا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بال قدرے کرلی سے تھے اور جنہیں وہ رول کر کے کلپ یا کیچر میں قید کر لیا کرتی تھی۔ میک اپ وہ چونکہ کبھی کرتی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے پاس کوئی سامان بھی موجود نہیں تھا، لیکن آج تقریب کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ تو ضروری تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے نزدیکی پولر ڈیلی گرز میں چلی گئی۔ بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کے ریشمی بالوں کو کھول کر سیٹ کیا تھا۔ اس کا سفید چمکتا چہرہ میک اپ کے بعد لش لش کرنے لگا۔ گہری سیاہ آنکھیں کاجل، آئی شیڈو اور مسکارے کے استعمال کے بعد اتنی جاندار ہو گئیں کہ ان پر نظر ٹھہرانا دشوار ہو گیا۔ گداز لبوں کا خم قاتلانہ انداز اختیار کر گیا۔ شاندار، پرفیکٹ، غالباً آج کی محفل کی تم سب سے خوبصورت لڑکی رہو گی۔ وہ مطمئن سے مسکراتی باہر نکل آئی۔ کم از کم اب وہ جن لوگوں کے ساتھ شادی میں شرکت کر رہی تھی ان کے شایان شان لگ رہی تھی۔ رشید آفاقی اور نور الصبا آفاقی کے ساتھ اس کا بھی بڑا پرجوش استقبال ہوا تھا۔ دلہن والے آ چکے تھے اور پروگرام کی شروعات ہو چکی تھی۔ وہ لوگ رشید آفاقی کے آفس سے لیٹ ہو جانے کے سبب دیر سے پہنچے تھے۔ پھر آنٹی تو اپنی عمر کی خواتین کی سمت بڑھ گئیں، مگر وہ دلہا کو دیکھنے کے شوق میں اس سمت چلی آئی جدھر اس کے لیے پھولوں کی نشست آراستہ تھی۔ اسے چاروں طرف سے لڑکیوں نے گھیر رکھا تھا اور نہ جانے کس بات پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ دلہا کے نزدیک صرف اس کا کوئی خاص دوست یا بھائی ہی بیٹھ سکتا ہے۔ ارے بھائی مروان، تم ہی فیصلہ کرو۔ دلہن کی کئی رشتہ دار خواتین وہاں مہندی اپٹن لیے براجمان تھیں اور دلہا مروان سے اصرار کر رہی تھیں۔ دوسری طرف وہاں موجود ہر لڑکا کود کر دلہا کے نزدیک بیٹھنے کی کوشش میں تھا۔ وسیط، تم بھی آ جاؤ نا۔ مروان نے جس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ کر آگے کی سمت گھسیٹا تھا اسے دیکھ کر ابنار کے ہنستے مسکراتے لب ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ سفید کڑھائی والے کرتے پاجامے میں وہ دوپہر سے قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ دوپہر اس فوڈ ریسٹورنٹ میں اگر وہ کسی برٹش ہیرو کا لک دے رہا تھا تو اس وقت کسی لکھنؤ کے نواب کی آن بان اور وجاہت تھی اس میں۔ وہ دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے جیسے ہی دلہا کے نزدیک بیٹھا تو سبھی نے پھر تالیاں بجا ڈالی تھی۔ ہاں، یہ ہے دلہا کا اصلی جوڑی دار، دلہن کی جانب سے آئی خواتین نے ستائش بھرے انداز میں کہا تھا۔ لاؤ اب ذرا مہندی کی کٹوری دو، اپٹن بھی دے ڈالو۔ پھر سات سہاگنوں نے اگر دلہا کے مہندی اور اپٹن لگایا تھا تو اس کے نزدیک بیٹھے وسیط کے ہاتھ پر بھی تھوڑا تھوڑا اپٹن لگا دیا تھا۔ آخر میں اس کے ہاتھ پر ذرا سی مہندی لگا کر ایک بزرگ خاتون نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مروان مروان تو آنکھیں بند کر کے دلہن کا تصور کر لے گا۔ تم اس لڑکی کے متعلق سوچو جسے تم پسند کرتے ہو، یقین جانو جلدی ہی وہ تمہاری دنیا سے جانے کے لیے آ جائے گی۔ آج سات سہاگنوں نے اپٹن لگایا ہے تمہیں۔ نہ جانے وہ ہنستے ہوئے صحیح کہہ رہی تھیں یا مذاق کر رہی تھیں۔ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جسے میں پسند کرتا ہوں، وہ دھیمی مسکراہٹ سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر یہاں جتنی لڑکیاں موجود ہیں انہیں سرسری نگاہ سے دیکھتے جاؤ، جس پر بھی تمہاری نظر ٹھہر گئی سمجھ لو وہی تمہاری زندگی میں آنے والی ہے، اسی خاتون نے دھیمے سے اس کے کان میں کہا تھا۔ یوں ہی وسیط کی نگاہ گھیرا بنائے لڑکیوں پر اٹھی تھی اور سب پر سے سرسری طور پر گزرتی اچانک ابنار پر ٹھہر گئی تھی۔ ارے یہ تو وہی لڑکی تھی جو آج فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں نظر آئی تھی۔ نظریں گہری ہونے پر اس کے ارتکاز سے خائف سی ہو کر پیچھے ہٹی، پھر وہ دھیرے دھیرے سب کے درمیان سے نکلتی ہی چلی گئی۔ پھر وہ وہ اس گھیرے میں گئی ہی نہیں، دوسری ہالز کی طرف چلی آئی۔ ڈنر سرو کیا جا چکا تھا، اس نے بھی ایک پلیٹ اٹھائی تھی اور اسے مختلف کھانوں سے بھر کر باہر نکل آئی تھی۔ کیا وہ اسے پہچان گیا ہوگا؟ اور اگر بھری محفل میں دوپہر والے قصے پر سوال جواب کرنے لگا تو وہ کیا جواب دے گی؟ دھیمے دھیمے کھاتے ہوئے سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا۔ ہاں، کہہ دوں گی۔ دلہا کی ممی اکیلی ہی بوکھلائی تمام کام انجام دیتی پھر رہی تھی۔ وہ کھانے کے دوران مسلسل انہیں دیکھتی رہی۔ آخر جب اسے رہا نہ گیا تو وہ ان کی جانب چلی آئی۔
آپ مجھے بتائیے آنٹی، کون کون سے کام ہیں؟ مجھے یوں بھی فضول بیٹھنا پسند نہیں۔ وہ ملائمت سے کہتی ان کے ساتھ لگ لی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، واقعی اس وقت تو میں بالکل ہی اکیلی پڑ گئی۔ تمہاری جیسی کوئی بیٹی نہیں ہے نا میری۔ وہ بڑے پیارے بڑے دلار سے اسے تھامے اپنے ساتھ بنگلے کے اندر لے گئی تھیں۔ دیکھ وسیط نے بہت نزدیک سے اسے دیکھا تھا، پھر وہ مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں رہی۔ مروان کی ممی کے ساتھ لگے لگے بے شمار کام کرتی ہوئی آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہوتے گئے۔ دلہن والے الوداعی کلمات کہتے اپنی اپنی کاروں میں جا بیٹھے۔ رشید انکل اور نورالصبا آنٹی بھی جا چکے تھے۔ اسے خاتون خانہ نے بڑی لجاجت سے روک لیا تھا۔ میں خود ابنار کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گی بچی، اس وقت میرا رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہے۔ رات کے 2 بجے تمام کام سمیٹ لینے کے بعد اور ایک جیپ سے لڑکی اور اس کی فیملی سے پیچھے چھڑانے کے بعد وہ دلہا کی والدہ سے اجازت لینے آئی تو وسیط وہیں کھڑا تھا۔ میں جا رہا ہوں وہیں، میرے ساتھ چلی جائیں۔ وسیط نے سنجیدگی سے مروان کی ممی سے کہا تھا تو وہ چونک پڑی۔ اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ابنار کو گلے لگا کر اور بہت سا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی، یہ شخص اتنا خطرناک اور قیامت ڈھانے والا تو نہیں لگتا۔ وہ اسے بڑی عزت اور تعظیم لیتے ہوئے قدرے فاصلے پر چل رہا تھا۔ آپ یہاں گل مہر کے علاقے میں کس کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ آخر کار وہ پوچھ بیٹھا۔ رشید آفاقی صاحب کے گھر میں۔ میں نے ایک کمرہ رینٹ پر لیا ہوا ہے، بس دوسری گلی میں سے دوسرا گھر۔ سوری میں نے آپ کو اتنی رات میں زحمت دی۔ اچھا، ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑی جسے وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ دوپہر آپ اس بدمعاش ٹائپ کے گروپ میں کیسے جا بیٹھی تھیں؟ اس قسم کی تو نہیں لگ رہی آپ۔ وہ دل میں چپتے ہوئے سوال کو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ابنار کو یقین تھا کہ وہ یہ سوال ضرور کرے گا۔ زیادہ دیر تک اپنے تجسس کو دبا کر نہیں رکھ سکے گا وہ، بلکہ اسے یقین تھا کہ شاید یہی پوچھنے کے لیے وہ اسے گھر تک چھوڑنے آیا ہے۔ آخر خدائی فوجدار کیوں بن رہا تھا وہ؟ نہیں ایسے نہیں ہے وہ سب یہ محض چھوٹی سی شرارت تھی ان کی، بلکہ بچپنا سمجھ لیں۔ ہم سب میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہایت شریف اور بے ضرر سے۔ وہ دھیمے سروں میں اسے سارا واقعہ سنانے لگی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، انداز بیان اس سے بھی زیادہ دل نشین تھا، یوں جیسے کوئی دریا دھیمے سے بہہ نکلا ہو، یا چاند ٹھنڈی نرم کرنیں بکھیرنے نکل چلا ہو، یا پھر کلیاں چپکے سے کھلنے لگی ہوں۔ وہ گاہے بگاہے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آپ کی پوسٹنگ دہلی کے کس علاقے میں ہے؟ اپنی بات ختم کر کے وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ دہلی میں نہیں، میری پوسٹنگ الہ آباد میں ہے۔ SSP ہوں میں اپنے علاقے کا۔ اس کے لہجے میں اپنے عہدے کا کوئی روب نہیں تھا، بلکہ سرسری سا اطلاعی انداز تھا۔ لیجیے آپ کی منزل آ گئی، خدا حافظ۔ اس نے بڑے سے گیٹ کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اندر سے دروازہ کھولنے میں رابعہ نے کافی دیر کی تھی۔ نیند کی جھونک میں گرتی پڑتی وہ سامنے کھڑے وسیط کو دیکھ کر ایک دم الرٹ ہو گئی۔ اتنی دیر میں ڈور کھولا جاتا ہے؟ وہ یکایک تبدیل ہوا تھا، لہجے میں کسی درندے کی سی گراہٹ در آئی تھی۔ غلطی ہو گئی چھوٹے صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں دروازے پر۔ وہ کانپتی ہوئی بولی۔ چھوٹے صاحب، اب سنا تو گھبرانے کی باری ابنار کی تھی۔ اس نے متوحش نظروں سے وسیط کو دیکھا تھا۔ 3 دن سے تو یہ اپنے دوست مروان بھائی کے گھر پر تھے وسیط بھائی، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ رات یہاں سونے کے لیے چلے آئیں گے۔ جب وسیط تیز تیز قدموں سے سامنے والے کمرے میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو رابعہ بے ساختہ بڑبڑائی تھی۔ تو یہ ہے نورالصبا آفاقی کا سب سے چھوٹا خر دماغ بیٹا وسیط آفاقی۔ اچھا ہوا میں نے اپنا لہجہ نہایت پولائٹ رکھا، ورنہ اسے کیا بھئی تھا کہ مجھے آج ہی گھر سے نکال کر باہر کر دیتا۔ اس نے اندر جانے کے لیے بمشکل قدم گھسیٹے تھے۔ چند وہموں میں نہ رکھ، فکر و عمل کی بنیاد صرف بنیاد سے تعمیر بدل جاتی ہے۔ دل نہ بدلیں گے تو حالات بدلنے سے رہے، دل بدل جانے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج اتوار کے دن چھٹی ہونے کے سبب وہ ان کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، زیادہ تر ڈشز تو دادو ہی مجھے سکھا گئی تھیں، کچھ میں نے یونس چچا کی چچی کی بیوی چچی سے بھی سیکھی۔
عثمانی میڈم نے بھی ایک دو ریسیپی دی ہے مجھے، اب آنٹی آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے نور الصبا آفاقی سے مخاطب تھی۔ انہیں کچھ کھانا پکانا آتا ہوگا تو تمہیں سکھائیں گی نا؟ رشید آفاقی کے چہرے پر مسکراہٹ کی کرنیں سی چمکی تھیں۔ بیٹے، ہمارے خاندان میں یہ 4 جنریشن کے بعد پیدا ہوئی پہلی لڑکی تھیں۔ ان کے تو اتنے لاڈ تھے کہ انہیں کبھی کچن میں داخل تک نہیں ہونے دیا گیا، اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک خانسامہ رکھا۔ کینیڈا میں قیام کے دوران سب سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی، وہاں کوک ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں یہ کبھی کبھی دال چاول وغیرہ بنا لیا کرتی تھیں۔ آپ لوگ رشتہ دار ہیں آپس میں؟ ابنار نے نور الصبا آنٹی کی سمت دیکھا تو ان کے چہرے پر خجالت پھیلتی نظر آئی، پھر ان نظروں میں خاموش رہنے کی التجا تیز تیر گئی تھی۔ ہاں، فرسٹ کزن ہیں، رشید آفاقی نے بیوی کی نظروں کو سمجھتے ہوئے مختصر جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پچھلے دنوں رمیز اور وسیط یہاں تقریباً 1 ہفتے رہے۔ تم نے جو محتاط قسم کا الگ تھلگ رہنے کا رویہ اپنایا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا۔ ایسے رہو گی تو ہمارا تمہارا ساتھ کافی دنوں تک چل سکتا ہے، پھر تو تمہیں ہاسٹل جانے کی بھی ضرورت نہیں، تم اپنا بی ٹیک ہمارے ساتھ ہی رہ کر مکمل کر سکتی ہو۔ نور الصبا آفاقی نے موضوع ہی بدل دیا۔ ان کے انداز میں اب اس کے لیے کچھ نرمی اتر آئی تھی۔ اس نے متفکر نظروں سے رشید آفاقی کو دیکھا۔ اس کا کریڈٹ سارا کا سارا انہی کو جاتا تھا۔ جس رات وہ وسیط کے ساتھ کافی دیر سے گھر آئی تھی، انہوں نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے دونوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ تب تو وہ دانستہ خاموشی اختیار کر گئے تھے، لیکن اگلے دن جب وہ پیدل ہی تیزی سے یونیورسٹی کی جانب رواں تھی تو ان کی ریسٹ کلر کی شیورلیٹ اس کے نزدیک آ کر رکی تھی اور اسے ساتھ بیٹھ جانے کے لیے کہا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اکثر وہ یکساں اوقات پر نکلتے تو وہ اسے ڈراپ کرتے ہوئے آفس چلے جایا کرتے تھے۔ آج مروان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے رمیز بھی آگرے سے آ رہا ہے، وسیط تو ہے ہی یہاں موجود، اور تم ان دونوں سے جتنا فاصلہ رکھو گی اتنے ہی دن ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ سکو گی۔ کل رات وسیط کا تمہارے ساتھ آنا نور الصبا کے علم میں نہیں ہے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ ایک لمحہ بھی نہ لگاتی تمہارا سامان نکال کر باہر پھینکنے میں۔ وہ اس معاملے میں بے حد سخت ہے، اور اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو میں بھی مجبور ہو جاؤں گا۔ فی الحال میں نے رابعہ کو بھی خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک شریف خاندان لڑکی ہو اور تمہیں ابھی تک ہاسٹل میں کمرہ بھی نہیں ملا بھی نہیں ہے، بس اسی لیے خبردار کر رہا ہوں۔ پھر جب تک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نہیں آ گیا تب تک وہ اسے سمجھاتے رہے، اور یہ انہی کے سمجھانے کا اثر تھا کہ اس نے اس کے بعد اپنے کمرے کو ہی نہیں بلکہ سیڑھیوں کے اوپری دروازے کو بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ کالج جانے کے لیے پچھلا دروازہ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور رابعہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا ناشتہ کھانا یہی کمرے میں لا کر دے جایا کرے۔ ویسے بھی ان دنوں اس کے فرسٹ سیشن شروع ہونے والے تھے۔ بی ٹیک انجینئرنگ کا اسٹڈی شیڈیول بہت سخت تھا، ہر 4 مہینے کے بعد ایک سیمسٹر امتحان اور 2 سیشنل ٹیسٹ، 6 مشکل اور خطرناک پیپر منہ پھاڑے اسے ہولائے دے رہے تھے۔ پھر کلاسوں کا شیڈیول بھی بہت ٹف تھا۔ صبح 8 بجے جو کلاسز شروع ہوتی تو 5:30 بجے تک ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلنا نصیب ہوتا۔ لائبریری کارڈ بند کرا گیا تھا، چند کتابیں تو انجینئرنگ کی لائبریری سے ہی مل گئیں، کچھ جو لینا مارکیٹ سے جا کر خریدیں۔ پھر جو وہ پڑھنے میں مصروف ہوئی تو اسے ارد گرد کا کوئی کچھ ہوش نہ رہا۔ کب رمیز آفاقی آیا تب ان دونوں بھائیوں نے واپسی کا قصد کیا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ مروان تک کی شادی میں شریک ہونے سے اسے انکار کر دیا تھا۔ یوں ہی وقت کا ضیاع، اور پھر ٹکراؤ ہوگا تو نور الصبا آنٹی کے بیٹوں سے۔ یہ حالانکہ رابعہ نے مروان کی ممی کے فون کے متعلق بھی بتایا تھا۔ وہ اسے بلانے کے لیے یاد دہانی کے طور پر کال کر رہی تھی، مگر وہ اسے بھی نظر انداز کر گئی۔ فی الوقت اس کی نظر میں سب سے اہم اس کی اسٹڈی تھی۔ 6 سیشنل پیپر 2 کے حساب سے 3 دن میں ختم ہوئے۔ تب وہ جا کر قدرے پرسکون ہوئی، اور آج اس کے بعد یہ اس کا پہلا ویکینڈ تھا جب رشید آفاقی نے خود اسے نیچے لنچ کے لیے مدعو کیا تھا۔ میں بھی یہی دعا کرتی ہوں آنٹی کے 4 سال کا یہ عرصہ آپ ہی لوگوں کے زیر سایہ مکمل ہو۔ اس نے مختصراً بات ختم کی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس نے رازینہ کو ہی تیار کیا تھا کہ سی پی کناٹ پیلس لے جا کر پالیکا بازار سے تھوڑی سی شاپنگ کرا دے۔ اس بیچاری نے ہی اناؤ جانے کے لیے لکھنؤ تک کی سیٹ بھی بک کروائی تھی ٹرین میں۔ ابنار خود بھی ہر طرح سے اس کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ پہلے سیمسٹر میں رازینہ نے نہ صرف اس کے نوٹس سے استفادہ کیا تھا بلکہ وقتاً فوقتاً بے شمار
डाउट मुश्किल सवालात भी उससे क्लियर किए थे। कल ही तो सेमेस्टर ख़त्म हुए थे और आज वो वादे के मुताबिक अबनार को पालिका मार्केट ले आई थी। रोशनी अच्छी खासी थी जब वो इस अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट में दाखिल हुई। वक्त कब और कैसे इतना गुजरा कि अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बाहर निकली तो अंधेरे का स्याह दियो अपने पर चारों तरफ फैला चुका था। 4 घंटे गुजर चुके भी तो मैं सोच रही थी कि भूख इतने ज़ोर से क्यों लग रही है। राजीना ने रिस्ट वॉच पर अब नजर डाली थी। अभी तो कह रही थी कि घर से खूब खा पी कर चली हो। अब नार ने आंखें दिखाई। वो तो तुमने घुमा फिरा कर हजम करा दिया। तुम्हारी तरह भूख प्रूफ नहीं हूँ। चलो अब ज्यादा नखरे ना दिखाओ। वो उसे घसीट कर नजदीक वाले रेस्टोरेंट में ले आई। वो सामने ही एक पूरी टेबल घेरे आराम से सिगरेट नोशी में मसरूफ नजर आया। वसीत आफाकी राजीना ने सरगोशी की थी। राइट हैंड पर कॉर्नर वाली सीट पर। वापस चलो वरना फिर कोई तमाशा बनाएगा। हाँ वाकई निकल चलते हैं। वो भी सामना करने के मूड में नहीं थी, इसलिए भारी भारी शॉपरें उठा संभाले वापसी का कसद किया था। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इन दोनों को अंदर आता देख चुका था। चीते किसी फुर्ती से वो इस जानिब आया था और इन दोनों का रास्ता रोक लिया था। अरे आपने तो डरा ही दिया। हमें भी कोई मुजरिम समझ लिया क्या? अबनार के मुंह से एकदम निकला था। भाग तो इसी अंदाज में रही थी। वो मुस्कुराता हुआ अपनी टेबल तक लाया था। क्राउड तो देखें यहाँ, बस इसीलिए वापस जा रहे थे। वो दोनों मजबूरन जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सामने बैठ गईं। वो इस वक्त अपनी एसएसपी की वर्दी में था। खाकी रंग पर एक लौता चमकदार स्टार सजाए अपना नाम और ओहदे का बैज भी सुनहरे हरूफ में चमक रहा था। वर्दी में उसका लंबा कद और वजी सरापा मजीद नुमाया हो रहा था। क्या आप सीधे इलाहाबाद पुलिस स्टेशन से इधर ही चले आ रहे हैं? राजीना के लबों पे में खुजली हुई तो वो पूछ बैठी। अब नार की वजह से उसे वसीत के मुतालिक सारी मालूमात हासिल थी। हाँ इत्तेफाक से 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई। एक दोस्त भी आ रहा था गढ़गांव तक, तो हम दोनों बारी बारी ड्राइव करते चले आए। घर नहीं गए क्या? वो भी यूं ही पूछ बैठी। वहां पर कोई है ही नहीं। डैडी अपने ऑफिस में है और मॉम किसी पार्टी में बिजी। घर पहुंचने से पहले फोन किया तो था तो मालूम हुआ, बस फिर मैं वहां गया ही नहीं। बेल्ट और वॉलेट की खरीदारी करनी थी तो सीधा सीपी ही चला आया। वो बड़े इत्मीनान से यूं बता रहा था जैसे बरसों की जान पहचान हो। वेटर ढेरों खाने पीने का सामान ले आया। भेलपुरी, फलों की चाट, पापड़ी चाट, दही भल्ले, छोले भटूरे। इतना सारा सामान देखकर दोनों की आंखें फैल गईं। क्या आप ये टेबल घेरे इतने सारे सामान का ऑर्डर किए हमारा ही इंतजार कर रहे थे? राजीना से सब्र न हुआ तो फिर बोल पड़ी। वो ऐसी ही नरम दिल और सादा फितरत थी। ज्यादा दिन तक किसी के मुतालिक कोई बुग़्ज़ पाल कर रख ही नहीं सकती थी। वसीयत ने नरम लहजे में उससे बात कर ली तो वो भी रात गई बात गई वाले मकोले पर अमल करते हुए सब भूल भाल गई। शायद वो मुस्कुरा दिया। असल में वहां से कुछ खाए पिए बगैर ही चल दिए थे हम। में अब शिद्दत की भूख लग रही थी। वो कॉफ़ी का कप उठाता हुआ बोला, तो फिर खाली पेट ये कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं? पहले थोड़ा सा खा तो लें। अब नार उसकी प्लेट सीधी करते हुए मुख्तलिफ खाने पीने का सामान उसकी जानिब बढ़ाने लगी। ऐसा अपनायत भरा सलूक उसकी फितरत का खासा था, मगर वो मशकूर मशकूर निगाहों से उसे देखते हुए खाना प्लेट में डालने लगा। राजीना खाने के मामले में किसी किस्म की शर्म को मलहूज रखती ही नहीं थी, तो वो तेजी से शुरू हो गई। जबकि अबनार अपना मोबाइल निकाले मिस कॉल चेक करने में मसरूफ हो गई। शॉपिंग के दौरान कई बार शुबा हुआ था कि वो बजे जा रहा है। तुम्हारे मॉम डैड की कई कॉल्स मेरे सेल ने रिसीव की हैं। तुम अपना मोबाइल भी चेक करो। लगता है कि तुमसे राब्ता ना होने की सूरत में मुझसे कांटेक्ट किया है उन्होंने। वो राजीना के शाने को हिलाते हुए बोली। अच्छा। वो फिक्रमंद सिखाने के दौरान ही अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगी। फिर कितनी ही देर दूर जाकर नहायत संजीदगी से अपने वालिदैन से बात करके वो वापस आई। सॉरी अबनार, मुझे फ़ौरन घर पहुंचना है। डैड के अमेरिका वाले दोस्त और उनकी फैमिली हमारे घर आ रही है और मॉम डैड का कहना है कि मुझे इस वक्त हर हाल में वहाँ मौजूद रहना है। असल में उनके बेटे पर डैडी की नज़र है। वो शौक़ी से आखिरी जुमला अबनार के कान में बोली तो अबनार ने ऑल द बेस्ट कहकर उसे रुखसत कर दिया। आपकी ये दोस्त आज मुझे कदरें मुख्तलिफ सी नजर आई। वो राजीना के जाने के बाद बोला, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही आखिरी साबित हो। आप भी तो वैसे नहीं जैसे सब लोग आपको समझते हैं। वो उसे भगौर देख कर बोली। उसके तमाम दोस्तों ने मुलाजमा राबिया ने क्या खाका खींचा था उसका, कुछ ऐसा खूनख्वार तो नहीं लग रहा था। मसलन वो वाकई भूखा था क्योंकि मुसलसल खाने में मसरूफ था, जबकि वो बराए नाम ही उसका साथ दे रही थी। खासे दहशत अंगेज किस्म के बताए गए थे आप। वो बगैर लाग लिपटी के बोली। और ये ज़रूर आपको मेरे पेरेंट्स और
بھائی بھابھیوں نے بتایا ہوگا، ہر جگہ میری عزت کا ایسے ہی جنازہ نکالتے پھرتے ہیں میرے علاوہ۔ جس بھائی کے بارے میں ان سے پوچھو گی تو تعریف و توصیف کے فوارے ہی نکلیں گے ان کے منہ سے۔ ان کے ان کے بتانے پر اچانک ہی نہ جانے کتنی محرومیوں کے کانٹے ہو گئے، اس کے چہرے پر اچانک ہی نہ جانے کتنی محرومیوں کے کانٹے ہو گئے۔ سرخ آنکھیں دل کے ہزار بار روندے جانے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں۔ وہ اچانک ہکا بکا سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی برائیاں سن کر یقین جانیے کبھی کبھی تو دل چاہنے لگتا ہے کہ ایسا ہی برا اور بدنام بن جاؤں جیسا کہ وہ سب سے کہتے پھرتے ہیں۔ وہ نفرت زدہ لہجے میں مزید بولا۔ اب وہ ایک دم چونکی تھی، اس کا وجود بالکل اپنے جیسا لگا۔ وہ بھی تو ایسی ہی زہر آلود باتیں سب سے کیا کرتی تھی جب موم نے اسے اور ابی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ کھلے عام انہیں مردہ وجود کہا کرتی تھی۔ وہ تو ابی اور دادوں نے اپنی بے پناہ محبت اور چاہت سے اسے سمیٹ لیا تھا اور اس کا سارا زہر گویا چوس لیا تھا، ورنہ اتنے نامساعد حالات میں وہ اتنے مثبت انداز میں کیوں کر سوچ پاتی؟ شاید اسے ایسا کوئی نہیں ملا تھا جو یوں سنبھال لیتا۔ وہ بھی اپنار کی طرح بالکل تنہا ہی تھا، محض اپنی ذات اور سوچوں میں گم۔ آپ انتہائی ایجوکیٹڈ اور بہترین پوسٹ پر فائز انسان ہیں، صحت آپ کی شاندار ہے، اتنے اسمارٹ اور ڈیشنگ ہیں کہ جس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے وہ نہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کو تو ہر دم اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے اس حد تک آپ کو نوازا۔ وہ ایک دم ہی اسے سمجھانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ موم کا کہنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سب سے کم صورت ہوں، آپ کو کہاں سے اتنی خوبیوں کا مالک لگ گیا؟ لمحوں میں اس کی کیفیت بدلی تھی اور وہ اچانک مسکرانے لگا تھا۔ مجھے آپ کے بھائیوں سے غرض نہیں، میں نے جو کہا وہ ثابت کر سکتی ہوں، ذرا اپنے اطراف میں نظر ڈالیے، یہاں موجود ہر لڑکی بس چوری چھپے آپ کو ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے دل میں موجود غلط فہمیوں کا مواد باہر نکالنے کے لیے بڑے جوش و خروش سے سرگرم عمل ہو گئی۔ لڑکیاں تو ایسی کم ہی دکھائی دے رہی ہیں، ہاں یہاں موجود تمام لڑکے تمہیں گھورنے میں ضرور مصروف ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ پاسبل ہے یہ بھی، کیونکہ میں بھی خاصی اٹریکٹیو اور چارمنگ شخصیت کی مالک ہوں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، صبح صبح نکلنا ہے مجھے لکھنؤ کے لیے، ابھی سامان کی پیکنگ بھی باقی ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اطمینان سے بیٹھیے، چلتے ہیں، ابھی جیپ ہے میرے پاس۔ وہ ابھی مزید وہاں بیٹھ کر اسے گفتگو کرنے کا متمنی تھا۔ نہیں سوری، ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، ایک ضروری کام اور بھی ہے، مجھے راستے وہ مجھے پورا کرتے ہوئے گھر پہنچوں گی۔ وہ الوداعی کلمات کہتی، پھر اس کے ہزار روکنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ اس کے ساتھ جیپ میں اگر پہنچنے کی غلطی کرتی تو گھر جیپ میں گھر کو پہنچنے کی غلطی تو وہ کسی طور نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی ماضی میں نکل جاتے ہیں وقت کے رنگ بدل جاتے ہیں، اعتبار ان پر نہ کرنا لوگوں، اشک تو یوں ہی پھسل جاتے ہیں۔ نوابوں کے شہر لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر یونس چچا اس کے منتظر تھے۔ ایک سکون اور ایک طمانینت کا احساس اس کے اندر باہر اٹکھیلیاں کرتا پھر رہا تھا۔ اس نے آخرکار میکینیکل انجینئرنگ کا پہلا سیمسٹر تو زبردست انداز میں دے ہی دیا تھا اور کافی حد تک سیٹ ہونے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ یونس چچا نے اتاؤ پہنچنے کے لیے ایک ٹیکسی کر لی تھی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تھی اور 11 بجے کے قریب لکھنؤ پہنچی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ مزید درکار تھا اتاؤ پہنچنے میں۔ لکھنؤ اور کانپور کے درمیان واقع یہ ضلع 5 تحصیلوں کو اپنے گھیراؤ میں لیے ہوئے ہے۔ گنگا ندی کے میدانی علاقوں میں شامل ہونے کی وجہ سے یہاں کی مٹی بے حد زرخیز اور اپجاؤ ہے، اور یہ گنگا ندی ہی ہے جو اناؤ اور کانپور کے درمیان کھڑی ہو کر دونوں علاقوں کی حدیں مقرر کرتی ہے۔ یونس چچا دادو کی سگی بہن کے بیٹے تھے۔ چند بیگھے زمین اور بڑی سی خستہ حال اجاڑ حویلی انہیں اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ پڑھائی لکھائی کی طرف چونکہ انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، اس لیے اب ذریعہ معاش ان زمینوں پر معمولی قسم کی کاشتکاری تھی۔ دادو جب تک زندہ رہیں ان کی خاموش قسم کی مالی امداد کرتی رہیں، ہر عید پر ان کی تینوں بیٹیوں کے کپڑے بناتیں، عید پر ڈھیروں گوشت بقرے عید پر ڈھیروں گوشت چچا سمیٹ کر اناؤ لے جاتے۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار چچی کے اپینڈکس کا درد اٹھا تھا جس کا آپریشن بھی دادو نے ہی کرایا تھا۔ تمہاری چچی صبح سے ہی تمہارے آنے کی خوشی میں کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ یونس چچا نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا تھا۔ اچھا، کیا کیا پکا ڈالا چچی نے؟ وہ چونکی تھی۔ سارے ساگ ملا کر گوشت کا سالن بنایا ہے، اروی کے پتوں کے
پتوسے اور ہرے مسالے کی مرغی، تمہیں یہ بہت پسند ہے نا؟ یونس چچا دروازے کے سامنے ٹیکسی رکوا کر سامان اتارنے لگے۔ ادھر وہ داخلی دروازے سے گزرتی آم، امرود اور جامن کی نرم چھاؤں میں آ گئی۔ رہائشی حصے سے آگے یہ کافی بڑا حصہ یونس چچا کے تصرف میں تھا اور یہاں محض ان چند درختوں کا ہی راج تھا۔ پچھلی بار دہلی جاتے ہوئے وہ بے شمار سبزی ترکاری کے بیج بو گئی تھی اور چچا کی بیٹیوں سنبل اور قدسیہ سے وعدہ بھی لے گئی تھی اور کہ وہ ان پودوں کی نہ صرف دیکھ بھال کریں گی بلکہ حفاظت بھی کریں گی۔ اور آج یہاں سے وہاں بے شمار ساگ سبزیوں کے پودے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ کلکاریاں مارتی کیاریوں کے درمیان بھاگ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر سنوبر، سنبل اور قدسیہ اندر دیوری سے باہر آ گئیں۔ وہ سب اس کے گلے لگ رہی تھیں اور تمام سبزیوں کو باری باری دکھا بھی رہی تھی۔ ہم نے 2 بھینسیں بھی خرید لی ہیں، 3 بکریاں اور بہت ساری مرغیاں پال لی ہیں۔ گھر کے پیچھے جو مولوی صاحب کا گھر تھا نا، وہ ابا نے خرید لیا ہے۔ وہیں چھپر ڈال کر بھینسوں اور بکریوں کو رکھا ہے۔ مرغیوں کا ڈربہ بھی وہیں بنا دیا ہے، تیسرے نمبر کی قدسیہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ ہر دم پیسے کی تنگی کا رونا رونے والے چچا کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو پایا؟ ارے لڑکیوں، اسے وہیں روکے رکھو گی یا اندر بھی آنے دو گی؟ چچی اندر سے پکار رہی تھیں۔ بغیر دروازے کی دیوڑی کے بعد چوڑا سا آنگن تھا جس کے چاروں طرف پھیلے برآمدے میں وہ بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھیں۔ لے سنوبر، اب روٹی ڈال جلدی جلدی تاکہ بہن گرم گرم کھانا کھا لے۔ وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی سے مخاطب تھیں۔ صبح سے لگی ہوں میں اس کی پسند کی ہنڈیا بنانے میں۔ وہ آٹے سے سنے ہاتھ دھوتی، اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی، لکڑی کے پٹڑے سے اٹھی تھیں اور اسے خوب بھیج بھیج کر پیار کیا تھا۔ میری لاڈو، میری بچی، ہم سب تجھے کتنا یاد کر رہے تھے۔ محبت کے اس مظاہرے پر وہ ہنس دی تھی اور خود بھی ان سے لپٹ گئی تھی، اور تب اس کی نظر اس لشکارے مارتے گھر پر پڑی تھی۔ بوسیدہ بدرنگ کچا پکا یہ گھر نئے سرے سے تعمیر ہوا نظر آ رہا تھا۔ صحن، آنگن، دیواریں، چھت، سب پر نہ صرف پلاسٹر ہوا تھا بلکہ رنگ و روگن بھی کیا گیا تھا۔ لگتا ہے چچا کی تو لاٹری نکل آئی، 6 مہینے میں اتنی تبدیلیاں، اور کسی نے مجھے بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا، بس سوچا کہ ایک دم تمہیں یہ سب دکھایا جائے گا اور تم کتنی خوش ہو جاؤ گی۔ یونس چچا اندر کمرے میں اس کے سامان رکھ کر باہر نکلے۔ تم اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں جب رہا کرتی تھیں تو سچ جانو مجھے اور تمہاری چچی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس بار فصل جیسے ہی اچھی ہوئی تو سب سے پہلے یہی کام کرا لیا۔ یونس چچا بڑے 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 دانت نکالے کھی کرنے لگے۔ ابا نے تو 6 بیگھے کا ایک باغ بھی خریدا ہے۔ 14 سالہ قدسیہ پھر بول پڑی تھی، تو چلی جا، اب کھانا لگا۔ زیادہ خوشی میں بدحواس ہو کر بک بک مت کر، چچی نے اسے آنکھیں نکال کر گھورا تھا اور پھر ڈانٹ کر کام میں لگا دیا تھا۔ بیٹا تم نہا کر آ جاؤ، میں اتنے میں سنبل سے دسترخوان بچھواتی ہوں۔ بلکہ سنبل پہلے ایسا کر کہ بہن کے کپڑے غسل خانے میں رکھ دے، بالٹی میں پانی بھر دینا۔ ارے بجلی تو جلا غسل خانے کی، ہر بات پر مت مارا کرو، ورنہ یہ گھر تو ٹھپ ہو جائے۔ چچی کے احکامات جو شروع ہوئے تو ختم ہونے میں نہ آئے۔ وہ بھی تھکی ہوئی تھی۔ سوٹ کیس کھول کر پہننے کے لیے کپڑے جو نکالنے لگی تو چچی کے منگائے سامان پر نظر پڑی۔ بڑا سا بیگ نکال کر اس نے بھی ان کے حوالے کر دیا تو ان کی پاچھیں کھل گئیں۔ سنوبر کی شادی کے لیے منگایا ہے یہ سب، تم فکر نہ کرنا، میں اس کے پیسے دے دوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تسلی دینے لگی، جس پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، سامان منگاتی تھیں، ادائیگی کا وعدہ بہت زور دے کر کرتی تھیں اور پھر دینا بھول جاتی تھیں۔ ابنار نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ ان لوگوں کے گھر اس طرح آ کر وقت گزارتی ہے تو اتنا دینا دلانا اس کا فرض ہی بن جاتا ہے۔ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر کرتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی خرچ کے طور پر اچھی خاصی رقم ان کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ یوں اس کا دل بھی مطمئن رہتا تھا اور چچا کی فیملی بھی خوش و خرم رہتی تھی۔ 2-3 دن ان کے ساتھ گزار کر اس نے لکھنؤ جانے کی ٹھانی تھی۔ اپنا اسکول اسے بلاتا نظر آ رہا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ جمیع عثمانی میڈم کی یاد ستا رہی تھی۔ اپنا وہ گھر خوابوں میں نظر آ رہا تھا جہاں اس نے ابی اور دادوں کے ساتھ زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ ٹیکسی لے کر وہ سیدھی راج بھون کالونی پہنچی تھی۔ آخری بار دہلی جانے سے پہلے جب وہ اپنے اس گھر میں آئی تھی تو چوکیدار بابا نے بتایا تھا کہ ان کا وہ اپارٹمنٹ ابھی کسی کو فروخت نہیں کیا گیا، مالک مکان اس کی کچھ زیادہ قیمت لگا رہا ہے۔
अब कहीं वो फ़रोख्त ही ना हो चुका हो और मकीन खाना उसे अंदर घुसने भी ना दें। वो सोचती हुई वहाँ पहुँची थी और फिर बिल्डिंग के नीचे चौकीदार बाबा जैसे ही नज़र आया था, उसने पहला सवाल यही कर डाला, "अरे बेटा!" वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अभी तक नहीं बिका वो घर, सब आते हैं मगर मामला नहीं बन पाता। "बाबा, मैं कुछ वक़्त गुज़ारना चाहूँगी वहाँ, आप थोड़ी देर के लिए खोल देंगे ना घर को?" वो मुल्तजी लहज़े में कहती बाबा के पीछे-पीछे सेकंड फ्लोर के इस अपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। खाली भाएँ-भाएँ करता घर धूल-मट्टी से अटा पड़ा था। मॉम को 3 बेडरूम के इस अपार्टमेंट को सजाने-सँवारने का जुनून था। अपने साफ-सुथरे प्यारे से इस घर में की ज़िंदगी कितनी मुतमईन, आसूदा और सुकून आमेज़ थी। वो दाखिली दरवाज़े को अंदर से बंद करके बाहरी पैसेज में दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वो अब्बी और मॉम की शादी को 6 साल बाद इस दुनिया में आई थी। न जाने किस-किस की कितनी दुआएँ की थीं, लेकिन उसकी परवरिश की पूरी ज़िम्मेदारी दादों के ज़िम्मे रही, क्योंकि मॉम और अब्बी दोनों ही सुबह के निकले शाम को घर में दाखिल होते थे। मॉम निगार रहमान लखनऊ की किसी मशहूर कंपनी की लीगल एडवाइज़र थीं, तो अभी यूसुफ सिद्दीकी किसी दूसरी कंपनी में इंजीनियरिंग पोस्ट पर थे। दादो तमाम दिन मुलाज़मा को मसरूफ़ रखती, खाना बनाने से लेकर सफाई तक के सभी काम निहायत कायदे और तरतीब से अंजाम पाते। मम्मी जब शाम को वापस आती तो घर चमकता होता। अबनार साफ़-सुथरी, खुश-ओ-खुर्रम दादों के साथ खेल में मसरूफ़ होती। मॉम इस सिलसिले में दादों की बेहद मशहूर रहती हैं। अपने दोस्तों जानने वाले हलकों में वो अक्सर दादों की तारीफ़ करती हैं कि उनकी वजह से वो घर और अपनार की जानिब से कितनी मुतमईन और बेफ़िक्र हैं। दादों ने ना सिर्फ़ उसकी परवरिश की थी, बल्कि ज़िंदगी को बरतने का हर अंदाज़ सिखाया था। नज़दीकी भी उन्होंने ही उसे दी अ, अल्लाह से नज़दीक भी उन्होंने ही उसे किया था। बहुत छोटी-सी उम्र में उसने ना सिर्फ़ कुरान ख़त्म कर लिया था, बल्कि पाँचों वक़्त की नमाज़ की पाबंदी भी शुरू कर दी थी। मॉम सिर्फ़ रात में 2-3 घंटे होमवर्क कराने का काम करती थीं, फिर ये काम भी वो धीरे-धीरे छोड़ती गईं। वो बहुत मेहनती और कायदे करीने से अ, पढ़ने वाली बच्ची थी। वो लाज़िमन स्कूल में ना सिर्फ़ क्लास में बल्कि पूरे स्कूल में टॉप पोज़ीशन पर रहती। तालिबात में मकबूल उसातिज़ा की पसंदीदा हस्ती, हर निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में वो जोशो खरोश से शरीक, वो एक ज़हीन और फ़तीन तालिबा थी। वो शायद 12-13 साल की थी जब मम्मी की कंपनी में शहीर अंकल की आमद हुई। वो मम्मी के असिस्टेंट थे। अक्सर व बेशतर वो फाइलें उठाए घर पर चले आते। अब्बी ने उन्हें पहले ही दिन से नापसंद करार दे दिया था। इधर वो घर में दाखिल होते तो इधर अब्बी की पेशानी पर शिकनों का जाल बिखर सा जाता। अब्बी और मॉम की उम्रों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर हर गुज़रता वक़्त अब्बी की उम्र अगर बढ़ाता जा रहा था तो मॉम की उम्र घटाता जा रहा था। अब्बी का जिस्म फरबही की तरफ माइल तो मॉम के स्लिम ट्रिम होने की हर किसी को मिसालें दी जाती। अब्बी के चेहरे पर अगर बुढ़ापा फैलता जा रहा था तो मॉम के चेहरे पर किसी नौउम्र लड़की की मासूमियत जैसे जम कर बैठ गई थी। अब्बी हर बात को टेंशन के साथ लेने वाली, छोटी-छोटी बात से फ़िक्रमंद हो जाने वाले इंसान थे। वो किसी भी छोटी-सी बात पर बहुत ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र करके फ़ौरन फ़ैसले तक पहुँच जाना चाहते थे। लम्हों में मामले को आर या पार लगाने की फ़िक्र करते, चाहे फिर उसके नताइज कितने ही संगीन क्यों ना हो जाते। दादो हरदम उन्हें सब्र व बर्दाश्त की तलकीन करती, मगर हमेशा हर किसी से नाराज़ शिकायतें ही करते नज़र आते। मॉम के अब्बी के बरखिलाफ मॉम बहुत ठंडे मिजाज की और बहुत सोच समझ कर काम करने वाली खातून थी। वो जो भी फैसला करती काफ़ी गौर खोज के बात करती और फिर उस पर मुस्तकिल मिजाजी से डट भी जाती थी। जैसे उन्होंने शादी के बाद मजीद तालीम हासिल करने का फैसला किया था। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने महज LLB ही किया था, मगर शादी के बाद लखनऊ आकर उन्होंने LLM और कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर इसी मज़मून में रिसर्च भी कर डाली। अबनार की पैदाइश के बाद वो महज़ चंद महीने घर पर रही थीं और फिर उस अपनी अ, जॉब की शुरुआत कर दी थी। अभी तो उस जॉब के भी खिलाफ थे। दोनों के दरमियान इस तनाज़ा के बायस बहुत तमाशे हुए थे, मगर हमेशा मुसालियत का झंडा लहराती दादो ही आगे बढ़ती थीं और दोनों के दरमियान सुलह और सफ़ाई कर देती थीं। मगर मॉम ने तालीम की इसी तरह जॉब के सिलसिले में भी अपनी मनमानी ही की थी और आखिर में अभी नहीं हथियार डाले थे, मगर फिर शहीद अंकल वाले मामले को दादो एक बार फिर गम और गुस्से का शिकार हो गए थे। मॉम की कंपनी इन दिनों दिवालिया होने के करीब हो गई थी। कंपनी की जानिब से उन पर मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ भी डाली गई थीं और
وہ کافی کافی رات تک نہ صرف خود لیپ ٹاپ کھولے کام میں مصروف رہتیں بلکہ اکثر شہیر انکل کو بھی بلا لیتیں۔ اس دن دادو صبح ہی صبح یونس چچا کے گھر چلی گئی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی اگر میتھ کا ایک ٹیسٹ اگلے دن نہ ہوتا۔ اب بھی اس دن 4 بجے ہی آفس سے آ گئے ابنار نے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ ہمیشہ 6 بجے تک گھر آ جانے والی موم کو جب اس رات 8 بج گئے تو ابھی نے پریشان ہو کر فون ملایا، مگر فون ڈیڈ تھا یا شاید بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ پریشان حال ابھی نے ان کے آفس فون ملایا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ 5 بجے ہی شہید کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ پھر تو ابھی نے گھبرا کر کتنے ہی واقف کاروں کو فون کر ڈالا، کار نکال کر باہر کے 1 2 چکر بھی لگا ڈالے، اور جب ان کی پریشانی انتہاؤں کو چھو رہی تھی تب رات کے 11 بجے تھکی ماندی موم نے گھر میں قدم رکھا۔ کیا ہوا، کہاں تھی تم اب تک؟ گھبرائے ہوئے متوحش سے ابھی ان کی جانب بڑھے تھے۔ وہ شہیر کے کڈنی میں درد ہوا تھا، اچانک اسے لے کر ہاسپٹل گئی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً ایڈمٹ کر لیا، نہ جانے کتنے ٹیسٹ کرانے کے بعد اب کل آپریشن کے لیے کہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس بیچارے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہت پریشان تھا اس لیے میں ہی ساتھ چلی گئی۔ کہتے کہتے موم گرتی پڑتی بیڈ روم میں جانے لگی۔ آندھی طوفان کی طرح غصہ ابھی پر حملہ آور ہوا تھا۔ تمہیں یہ فکر تھی کہ اب شہر کے درد اٹھا تھا، مگر تمہیں یہ احساس نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی آج گھر میں تنہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نگار، کہ تم نے کبھی میری اس گھر کی اور اپنی بیٹی پر پرواہ ہی نہیں کی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، مگر اپنی بیٹی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی سہن نہیں کر پاؤں گا۔ ان کی تیز چیختی ہوئی پاردار اور غضبناک لہجہ ابنار سہم کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ فار گاڈ سیک یوسف، جتنا ناراض ہونا ہے صبح ہو لینا، اس وقت اب تو میری آواز بھی نہیں نکل رہی، صبح سے منہ میں پانی کی بوند بھی نہیں گئی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ ابنار گھر پر اکیلی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم تھا کہ تم بہت کیئرنگ قسم کے فادر ہو، آ جاؤ گے بھاگ کر بیٹی کے پاس۔ اب پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ممی کا یہ کول انداز ابی کے تن بدن میں آگ ہی لگا گیا تھا۔ ابنار نے دروازے کی جھری سے بس اتنا ہی دیکھا کہ ابھی آگ بگولا سے موم کو شانے سے گھسیٹتے باہر داخلی دروازے کی سمت جا رہے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر دادو کو فون ملا ڈالا۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے دادو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز جلدی سے آ جائیے۔ وہ گھبرا گھبرا کر روئے جا رہی تھی۔ دادو بیچاری رات میں اس وقت کیوں کر آ پاتی، وہ تو صبح آئی تھیں۔ یونس چچا کے ساتھ تو طوفان ان کے گھر کو برباد کر کے گزر گیا تھا۔ ابھی نے موم کو نہ صرف گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا بلکہ طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہی دور کر دیا تھا۔ موم نے بھی پھر ایک لمحہ رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا تھا اور اس گھر کو لمحوں میں چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے ابنار سے ملنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی، یوں جیسے وہ صرف ابی یوسف صدیقی کی ہی بیٹی ہو، ان سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ان کے جانے کے بعد ابی عجیب بے حال سے ہو گئے تھے۔ ان پر پہلا ہارٹ اٹیک اسی دوران پڑا تھا۔ دادو حیران پریشان کبھی انہیں سنبھالتی تو کبھی ابنار کو۔ ادھر وہ ایک دم خاموش خشک آنکھوں سے ہر کسی کو تکا کرتی، شاید کہیں موم نظر آ جائیں تو وہ انہیں پکڑ کر گھر لے جائے اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ پھر شاید دادو نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ لکھنؤ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سعودی عرب چلی گئی ہیں اور وہیں کوئی جاب کر لی ہے، اور پھر 2 سال بعد نہ جانے کس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ شہیر انکل بھی ان کے پیچھے سعودی عرب چلے گئے ہیں اور وہاں دونوں نے شادی کر لی ہے۔ جب عثمانی آنٹی نے پھر دونوں کی چھوٹی سی بیٹی کا ذکر کیا تھا، اسے یاد تھا کہ جس دن اس نے یہ خبر سنی تھی بڑی نفرت سے کہا تھا، میری ماں نگار رحمان مر گئی، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آیا کرتے۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی پہلی آزمائش نہیں تھی، بلکہ آزمائش تو اس کے انتظار میں قطار لگائے کھڑی تھی کہ وہ کب ایک کو سہن کر کے آگے بڑھے تو دوسری اس کے پیچھے بن جائے۔ دادو نے ساتھ چھوڑا اور اس کے صرف 6 مہینے بعد ابھی پر آفس میں بیٹھے بیٹھے دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا، جس میں وہ جانبر ہی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس کے اگلے 2 مہینے میں اس پر کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ محض 17 سال اس کی عمر تھی اور 12ویں جماعت میں اس نے قدم ہی رکھا تھا کہ یہ قیامتیں ٹوٹ پڑیں۔ سارا اسکول، پوری کالونی، نہ جانے کون کون اس کے ارد گرد تھا۔ پھر یونس چچا کے دل میں خدا نے رحم ڈالا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ اناؤ لے آئے تھے۔ زندگی کی جتنی بے رحمی اسے جھیل لی تھی، اس سے زیادہ جھیلنے کی اب اس میں سکت نہیں تھی، اور تب بھی اس نے اسے پکارا تھا نہ جانے کتنی ہی بار۔ جب عثمانی میڈم نے ان سے بات کرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان سارے حالات کی ذمہ دار وہی تو تھیں، نہ وہ ان سب کو چھوڑ کر جاتی اور نہ وہ یوں درگور ہوتی۔ مر بھی جاؤں تو میری شکل نہیں دکھانا، اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے سب سے کہا تھا۔ چوکیدار بابا
बाहरी दरवाज़ा पीटे जा रहे थे। बेटा, अंधेरा होने को आया, क्या आज रात यहीं गुजारनी है? तब जाकर वो माज़ी के स्याह गमनाक अंधेरों की दीवारें फलांगती हुई बाहर निकली। चेहरे को धोने से बेतहाशा आंसू उसने बड़ी बेदर्दी से साफ किए थे। फिर वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी के न जाने कितने ही छींटे मारे, तब जाकर बाहरी दरवाज़ा खोलते हुए उसने चौकीदार बाबा का सामना किया था। नहीं बाबा, मैं जबीम उस्मानी मैडम के घर जाऊंगी। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? वो उनसे इतनी ही फ्री थी। तमाम बचपन बिल्डिंग के सामने उनकी नज़रों के आगे खेलते हुए गुजरा था। अक्सर वो और दादो छोटी सी एक बास्केट रस्सी में बांध कर ऊपर से लटका दिया करती थी, जिसमें रुपया और खाने पीने की चीज सामान की लिस्ट हुआ करती थी। बाबा बाबा मिनटों में ये सारा सामान बाजार से लाकर इसी बास्केट में रख दिया करते थे, और जिसे वो और दादो ऊपर खींच लिया करती थी। लो बेटा, उस्मानी मैडम का घर आ गया। कमरे की बिजली जल रही है, इसका मतलब है वो अंदर ही है। जब ही मैडम का घर इसी कॉलोनी में उनके अपार्टमेंट के नज़दीक ही था, दोनों जल्दी ही वहां पहुंचे थे। एक मिनट बाबा, मैं आपके लिए ऊनी मफलर और मोजे लाई हूँ। सर्दी बहुत है बाबा, और आप अपने कानों और पैरों को ढकना भूल ही जाते हैं। उसे अब जाकर याद आया तो जल्दी से बैग से ये दोनों चीज़ें निकाल कर देने लगी। हमेशा ही कुछ न कुछ ले आती है हमारी बेटी। देखो, इस वक्त भी मैंने तुम्हारा ही दिया हुआ कोट पहन रखा है। बूढ़े चौकीदार की आंखें एकदम ही भीगी थी। अच्छा किया जो पहन लिया। आप जल्दी से ये मफलर और मोजे भी पहन लें। अगर मेरा कोई घर होता तो मैं तो हमेशा के लिए आपको अपने साथ ही रखती हूँ, बुढ़ापे में खुले आसमान के नीचे खड़ा ना होने देती। वो गर्मजोशी से बाबा का हाथ दबाते हुए बोली, अल्लाह देगा तुझे ये सब कुछ, बहुत बड़ा घर, बेशुमार जायदाद, तुम देखना तो। और फिक्र ना करना बेटा, हर से रात के बाद सफ़ेद सुबह नमूदार होती है। बूढ़े बाबा ने जैसे ही उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी, तो वो जैसे एकदम हल्की फुल्की हो गई। यस, उसे मिलेगा सब कुछ। अल्लाह ताला ने उसके हिस्से की खुशियां कुछ दिन के लिए छुपा कर रख दी हैं, अ, फिर एकदम से दे देंगे सारी की सारी। उसने कदरे फ्रेश मूड के साथ ग्राउंड फ्लोर की बेल डोर पर हाथ रख दिया था। जब ही मैडम की खुशी देखने के लायक थी। सुबह से मुंतजिर हूँ तुम्हारी, सोचा था कि अगर जल्दी आ जाओगी तो स्कूल साथ ही ले जाऊंगी। सब लोग तुम्हें बेहद याद कर रहे थे। वो उसे गले से लगा कर बोली, रात रुकूंगी ना आपके पास, सुबह चलेंगे स्कूल। वो इत्मीनान से उनके बेड पर लेट गई। इधर वो तेजी से उनके उसके लिए पूरियां तल रही थी, और साथ ही साथ स्कूल की इन सभी साथी टीचरें जो अबनार को पढ़ा चुकी थी के मुतलिक बताती भी जा रही थी। वो मॉम की बचपन की दोस्त थी, मगर कितना तजाद था दोनों की फितरतों में। मॉम ने अपनी खुशी और आज़ादी की खातिर अपनी बेटी, शोहर, सब को छोड़ दिया था, जबकि जब ये मैडम ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाने लिखाने में अपनी ज़िंदगी, अपनी मुसरतें सब तज दी थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। वालिद के इंतकाल के बाद वो कानपुर से लखनऊ चली आई थी, जहाँ न सिर्फ उन्होंने जॉब की थी बल्कि अपनी तालीम मज़ीद जारी भी रखी थी। मार्टिनरी स्कूल लखनऊ का मेयारी और शानदार स्कूल तो था ही, मगर उसमें अबनार को दाखिल कराने की एक वजह जब ही मैडम भी थी। वो स्कूल में रहकर अबनार की हर तरह से मदद करती थी। अब्बी के इंतकाल के बाद उनकी कंपनी से ग्रेजुएटी की रकम दिलाने में जब ही मैडम का ही हाथ था। वो तभी अ, चैन से बैठी थीं जब तमाम रुपया वसूल करके उसके नाम के अकाउंट में डाल दिया था। अब्बी की नई कार की चोरी की रिपोर्ट भी उन्होंने ही पुलिस को की थी। न जाने कौन बदबख्त बिल्डिंग के नीचे खड़ी कार उड़ा कर ले गया था, और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई थी। और अब तो अबनार उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो गई थी। बेटा, निगार से बात कर लो, जिद ना करो। वो ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे अब्बी के बाद अब तुम्हारे तालीमी खर्चे क्यों कर पूरे हो रहे होंगे। वो डाइनिंग टेबल पर आलू की सब्जी, छोले और दही बड़े रख कर गरम गरम पूरियां गरम पूरियां लाने लगी। मैं भूखी मर जाऊंगी, मगर उनसे एक पैसा नहीं लूंगी। उसने सरसरी से लहजे में जवाब देने की कोशिश की थी, मगर जब यूं उस्मानी जानती थी कि वो इस मामले में कितनी जिद्दी और अटल फैसले की है। ज़रा उन्हें इस तकलीफ़ का एहसास तो होने दो कि वो वहाँ लाखों रियाल कमा रही हैं और यहाँ उनकी बेटी। वो जुमला मुकम्मल करते करते रुक गई, जब उस मैडम की आंखों में तैरते आंसू उसकी ज़ुबान बंद कर गए थे। बस अंधेरों से बचाना था उसे, रख दिए आंखों के तारे हर तरफ। उसे दिल्ली वापस आए तीसरा दिन था। 20-22 दिन वो अनाव में गुजार कर आई थी। दोबारा लखनऊ जाकर जब भी मैडम से मुलाकात मुमकिन ही ना हो पाई, वो सरमा की छुट्टियां गुजारने कानपुर अपने बहन भाइयों के पास चली गई थी। इधर यहाँ रशीदा फाकी के बंगले में खूब रौनक लगी लगी थी। नूरू सबा आंटी के दोनों बेटे मोहित भाई और हनीफ भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। साथ ही रशीद अंकल के छोटे भाई हमीद अंकल और उनकी बीवी भी पिछले हफ्ते आ गए थे। उन सब की दोपहर लॉन की धूप में और बाकी का दिन कमरों में
कंबलों में दुबके हुए गर्म मूंगफली, गज्जक और काजू अखरोट खाते गुजरता। वसीत और रमीज भी नए साल के इस मौके पर छुट्टियां लेकर सब में शामिल हो गए थे। अब नार ने इस खानदान को दिल से सराहा था। खूबसूरती और हुस्न में वो सब यकता थे। ना सिर्फ कद में वो सब एक से बढ़कर एक थे, बल्कि नकोश का तीखापन और दिलकशी इसी फैमिली के अफराद पर ख़त्म होती थी। उसने इन सबको एक साथ बैठा देखकर कई बार ये बात सोची थी, वो सब मोहब्बत और अखुवत की डोर में एक माला में पिरोए महसूस होते। बस वसीयत माला से निकला हुआ एक भूला भटका सा मोती लगता। अगर अक्सर ऐसा होता, किसी बात पर कहके लगाए जा रहे होते, हंसी मजाक की महफिल भी होती, जमी होती, और उनके दरमियान अगर वसीयत चला आता तो एकदम सब खामोश हो जाते हैं, मौजू लम्हों में तब्दील कर दिया जाता। सरसरी अंदाज में गैर अहम बातें शुरू हो जाती। तीनों बड़े भाई तो वसीयत से मुख्तसरन गुफ्तगू करते ही थे, मगर दोनों भाभियां भी उससे कतन कटी कटी और अलग अलग सी रहती। इधर रमीज के खूब नाज नखरे उठाए जाते। खाने पीने का वो खासा शौकीन था, इसलिए उसके शौक पूरे करने के लिए वो दोनों अक्सर किचन में नजर आती। रशीद अंकल और नूरुसबा आंटी भी उस पर दिलो जान से फिदा करते दिखाई देते। इधर वसीयत मूड ऑफ किए सख्त चेहरे के साथ इधर से उधर चक्कर लगाता फिरता, फिर अपने बेशुमार दोस्तों की तरफ चला जाता। फिर वो जब से आई थी इसी मुशाहिदे में उलझी हुई थी, आखिर चारों बेटों में से एक के साथ नजरअंदाज करने वाला रवैया क्यों। इन दिनों नूरुसबा आंटी उस पर कदरे मेहरबान थी। जब साइमा भाभी और सहबा भाभी उसे अक्सर उन सब के दरमियान बैठ जाने की दावत देती तो वो एतराज़ भी ना करती। शायद उसके लिए लिए दिए रहने वाली फितरत और उनके बेटों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने की अदा ने उन्हें मुतासिर कर लिया था। उस दिन आसमान पर सुबह से ही स्याह बादल छाए हुए थे। दिल्ली की ठिठुरती सर्दी में कभी कभी तो उसे यूं महसूस होता जैसे उसके सोचने समझने की कुव्वत और एहसास तक जम गया हो। वो तो शुक्र था कि अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, मगर वो फिक्रमंद सी सेकंड सेमेस्टर की किताबें लाइब्रेरी से इशू कराने और इंटरनेट पर बैठकर नोट्स इकट्ठा करने में मसरूफ थी। आते ही नए 6 मज़ामीन का निसाब मिल गया था। नए लेक्चर्स और प्रोफेसर के नाम भी मालूम हो गए थे। वो इसलिए अनाव से जल्दी आई थी ताकि क्लासेस शुरू होने से पहले अपनी जानिब से थोड़ी तैयारी कर ले। वो सब उससे खासी खुश इखलाकी से मिले थे। सहबा भाभी उसे उसी दिन से अब नार की दो- अ, सहबा भाभी से उसी दिन से अब नार की दोस्ती हो गई थी, जिस दिन उनका इकलौता बेटा उसके कमरे के सामने की छत से सीढ़ियों से गिर गया था। सभी लोग शॉपिंग करने लाजपत नगर तक गए थे। घर पर सिर्फ बच्चे और हमीद चचा की बीवी थी। तब अबनार ने जल्दी जल्दी सर पर बहते खून पर पट्टी बांधी थी। फिर फ्रंट कॉलोनी वाले हॉस्पिटल में ले जाकर ड्रेसिंग भी कराई थी और टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा दिया था। जब वो उसे लेकर वापस आ रही थी तब सब घबराए हुए रास्ते में वापस आते मिले थे। गालिबन बच्चों ने मोबाइल पर सारे हालात बताकर उन्हें इस तरह बुलाया था। सहबा भाभी भी ज़ाती तौर पर उसका शुक्रिया अदा करने ऊपर कमरे में आई और उससे दोस्ती का रिश्ता उस्तवार कर गईं। साइमा भाभी से उसकी दोस्ती किचन में हुई थी। वो रोज़ाना कोई ना कोई नई डिश बनाने का प्रोग्राम बनाकर किचन गरोह ज़रूर करती। इधर वो सीखने के शौक में उनके पास जाकर खड़ी हो जाती। उस दिन भी कीमा भरे करेले उनसे सीखते सीखते उसने वसीयत की नाराज़गी भरी आवाज़ सुनी। आप जानती हैं कि मैं करेले नहीं खाता, इसके बावजूद घर में बनेगी ज़रूर ये डिश। वो नूरुसबा आंटी से मुखातिब था, जो राबिया के भाई से सूखे कपड़े उतरवाने में मसरूफ़ थी। राबिया दाल की भी बना रही है, वो खा लेना। हमेशा की तरह नूरुसबा आंटी उसकी शिकायत को खातिर में नहीं लाई थी। हाँ, मेरी किस्मत में तो दाल ही लिखी है, नहीं खाना मुझे कुछ, मैं होटल से कुछ ले आऊँगा। वो गुस्से में भरा कॉरिडोर में निकलता चला गया। मैं बना देती हूँ चिकन की कोई डिश। उसने एक लम्हे में फैसला किया और फ्रीजर में रखा चिकन के पैकेट निकालकर डीप फ्रीज करने लगी। हर वक्त इस लड़के का दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। उससे शादी करने वाली लड़की बस अपने नसीबों पर अफसोस ही करती रहेगी। साइमा भाभी ने बुड़बुड़ाते हुए तमाम कीमा भरे करेले भुने हुए मसाले में छोड़े। लो मेरा काम तो खत्म, बस अब 10-15 मिनट बाद चूल्हे को बंद कर दूंगी। तुम चिकन की कौन सी डिश बना रही हो? वो अबनार को प्याज छीलकर उबलते पानी में डालते देखकर बोली, चिकन हांडी। अब मुझे एक तांबे की देगची देती जाइए बस। फिर महज आधा घंटा लगाया था उसे किचन में और ऊपर अपने कमरे में चली आई थी। उसे वहाँ मुख्तलिफ खेल बच्चों को खिलाता वसीत नजर आया। वो एकदम ही रुकी थी। होटल से खाना मत लाइएगा, मैंने चिकन की एक डिश तैयार कर दी है, मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आ जाएगी। अरे आपने क्यों जहमत की? लम्हे भर के लिए खिफ्त उसके चेहरे पर फैली। मेरा तो मोम से ऐसे ही उलझने को दिल चाह रहा था। खामखा ना उलझा कीजिए, लोग दामन बचाने लगेंगे। वो संजीदगी और इत्मीनान एतमाद से कहती अपने कमरे में दाखिल हुई और उसे अंदर से बंद कर लिया।
اس دوپہر لنچ پر دال چاول کی ڈشیں بند ہی پڑی رہیں۔ سبھی لوگ کریلا قیمہ بھی کھانا بھول گئے، بس چکن ہانڈی سب کی پلیٹوں میں نکلتی رہی۔ رمیز نے تو تھوڑی کری ایک چھوٹے سے ڈبے میں نکال کر بحفاظت رات کے لیے سنبھال کر رکھ بھی دی۔ اسے بے حساب تعریف ملی تھی۔ رمیز بھائی نے ہنس کر اسے انڈیا کی بہترین شیف قرار دے دیا تھا۔ کبھی نہ تعریف کرنے والی نورو صبا آنٹی اور حمید چاچا نے بھی اسے سراہا تھا، لیکن منہ سے ایک لفظ اگر نہ نکلا تھا تو وسیعت کے بس اسے چند لمحے حیرانگی سے دیکھنے کے بعد وہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ رونقیں ماند پڑنے لگیں۔ وہ باری باری اپنے گھر جانے لگے۔ سب سے آخر میں صرف رمیز رہ گیا تھا۔ پھر جس دن اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا تو اس کا ایس پی پرسنٹیج انڈیکس ہر مضمون میں 9.2 تھا اور نمبروں کے لحاظ سے اس نے اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اسی دن گھر واپس آتے ہوئے اسے راستے میں رمیز آفاقی نظر آیا۔ اسے دیکھا تو کار نزدیک لا کر روک دی۔ آئیے میں بھی گھر ہی جا رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی مسکرا رہا تھا۔ سوری مگر میں اپنی دوست تہنیت کے گھر جا رہی تھی۔ اسے قدم جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر جانا اپنی اس قیامت کو جگانا تھا جو نورو صبا آنٹی کی شکل میں فی الحال سوئی ہوئی تھی۔ اب یہی بہت تھا کہ وہ سب کے نیچے سب کے درمیان بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے اس پر اس حد تک بھروسہ بھی کر لیا تھا۔ تو پھر میں آپ کو وہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بیچ سڑک پر کار روکے بضد تھا۔ وہ بادل نواسا ہی اندر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی بہت سی خوبیوں سے میں پچھلے دنوں واقف ہوا۔ آپ ملنسار ہیں، پورے اعتماد اور خوش اخلاق ہیں، پر محبت اور مصیبت کے وقت کام آنے والی بھی ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اسٹڈی میں آپ کا کیا حال ہے؟ وہ خوش دلی سے ہنستا ہوا گفتگو کا آغاز کر رہا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہی حاصل کی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس قدر اطمینان اور اعتماد اور سکون سے بولی تھی کہ اگلا سوال کرنے سے پہلے رمیز کو اپنے اندر کافی ہمت جٹانی پڑی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر ایک کپ کافی پی سکتے ہیں؟ اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کا میں ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں۔ پھر کبھی صحیح، اس وقت میں واقعی بہت بزی ہوں۔ سوری، اس کی حس سے بات نہیں ایک دم جاگی تھی۔ آپ مجھے یہیں اتاریں، اندر ذاکر نگر میں بہت رش اور کراؤڈ ہوگا۔ اسے کار الہ ہاؤس پہنچتے پہنچتے رکوا دی۔ آسمان پر کالے بادل کے ایک بڑے سے ٹکڑے کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بادل کے پیچھے آگ لگ گئی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹیں مدغم ہونے لگیں۔ ذرا دیر بعد سورج شانت ہو چکا تھا۔ وہ پسینے میں ڈوبی کافی دیر میں گھر واپس آئی تھی تو رابعہ سے معلوم ہوا کہ انکل اور آنٹی صبح سے رمیز کے پاس آگرہ گئے ہوئے ہیں۔ رات وہیں رکنے کا پروگرام تھا۔ بڑے صاحب کے آفس والا چوکیدار رات کو گیٹ پر پہرا دے گا۔ میرا بھائی چھوٹو بھی موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ملازمہ رابعہ نہ جانے خود کو تسلی دے رہی تھی یا ابنار کو۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ایسی نہ جانے کتنی تنہائیاں جھیلنے کی اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ دیر تک شاور باتھ لینے کے بعد اسے کھانا کھایا تھا اور روزانہ کی طرح 2 گھنٹے کی نیند لینے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی اسے سوئے ہوئے کہ اسے رابعہ نے باہری دروازہ پیٹ ڈالا۔ خیریت؟ رابعہ کی آواز پہچان کر اس نے فکر مندی کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وسیع بھائی آئے ہیں اپنی جیپ سے۔ اتنی بری حالت ہے ان کی، پیٹ پکڑ کر بار بار باتھ روم جا رہے ہیں، الٹیاں کر رہے ہیں۔ بڑے صاحب اور بڑی میڈم بھی موجود نہیں ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ بے حد بوکھلائی ہوئی تھی۔ تمہارا بھائی چھوٹو کہاں ہے؟ چلو دونوں میرے ساتھ ان کے کمرے میں دیکھتی ہوں۔ وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی اور اس کے پیچھے پیچھے نیچے اتری تھی۔ وسیع کی حالت واقعی ابتر تھی۔ الٹیاں شدت سے آنے لگی تھیں اور شاید اسے موشن بھی ہو رہے تھے۔ الہ آباد سے آتے ہوئے راستے میں کچھ کھا لیا تھا کیا؟ یہ تو صاف فوڈ پوائزننگ کا کیس ہے۔ وہ بستر کے نزدیک چلی آئی۔ جواب میں وہ آنکھیں موندے پڑا رہا۔ غالباً اس میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ فیملی ڈاکٹر کا کوئی فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ وہ رابعہ اور چھوٹو کو کمرہ اور حمام صاف کرنے کا اشارہ کر کے وسیع سے پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر شاہ کو ملاؤ فون۔ جواب میں وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر بڑی مشکل سے بولا تھا۔ اسے تیزی سے بٹن دباتے ہوئے کانٹیکٹ میں جا کر ڈاکٹر شاہ کو ڈھونڈا تھا اور پھر انہیں وسیع کی کیفیت بتانی شروع کی تھی۔ بخار؟ 1 منٹ۔ وہ بے ساختہ اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بس بخار بہت تیز ہے۔ ہاں، سر ہلا کر وہ بتا رہے ہیں کہ راستے میں کچھ نہیں، بہت کچھ کھاتے آ رہے ہیں۔ یہ کتنی دیر لگ سکتی ہے آپ کو آنے میں؟
1 گھنٹہ ہاسپٹل میں ہے، اس وقت نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی پر۔ صبح تو بہت دیر ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب، اتنی دیر میں تو وامٹنگ اور موشن کر کے ان کا حال مزید خراب ہو جائے گا۔ چلیے یہ ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے بعد آ جائیے۔ فی الحال آپ ایسا کریے کہ مجھے وامٹنگ روکنے کے لیے میڈیسن بتا دیں، میں نزدیکی فارمیسی سے لے کر آؤں گی۔ کم از کم وہ تو دے دیں، 1 منٹ ذرا میں پین نکال لوں۔ پھر بڑی پھرتی سے اس نے دوائی کا نام لکھا تھا اور موبائل سوئچ آف کر دیا تھا۔ پھر اس نے چھوٹو کو ساتھ لے کر دوائی لانے میں بھی بڑی تیزی دکھائی تھی، ساتھ میں 7 اپ کے کین اور لیمن بھی لے لیے تھے۔ باقی کا کام بھی ایک قابل نرس کی طرح ہی اس نے انجام دیا تھا، تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسے ٹیبلٹ کھلانا، پیشانی پر آیا بے تحاشا پسینہ، ٹیشو پیپر سے پونچھنا اور تھرمامیٹر کی مدد سے بخار چیک کرنا۔ وہ اس وقت اس کی نظر میں ایک تنہا اور بیمار شخص تھا جس سے اس کی مدد کی شدید ضرورت تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی بیماریاں اس پر گزر گئی تھیں ہاسپٹل میں جب وہ بالکل اکیلی ہوتی تھی، یا یونس چچا کے گھر اسے چکن پاکس نکلی تھی تو وہ کیسے بے یار و مددگار کی طرح ذرا ذرا سا کام کے لیے ہر ایک کی شکل تکتی تھی۔ اس وقت نور صبا آنٹی کی تنبیہ ہدایتیں سب اس کے ذہن سے نکل گئی تھیں، یا تھا تو محض انسانیت کا تقاضا۔ وہ قرآن لے کر اس کے نزدیک ہی کرسی بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ دادو کہا کرتی تھیں کہ قرآنی آیات سے بڑھ کر شفا کسی چیز میں نہیں۔ رابعہ اس کے کہنے پر پانی ابال کر ٹھنڈا کر رہی تھی اور انہیں صاف ستھری بوتلوں میں بھر کر کمرے میں موجود چھوٹے سے ریفریجریٹر میں رکھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر شاہ تشریف لائے، انہوں نے اچھی طرح وسیط کا چیک اپ کیا تھا۔ میڈیسن وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے، انہیں دینے کے اوقات اچھی طرح اپنار کو سمجھائے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ رات بھر ہاسپٹل میں راؤنڈ پر رہیں گے تو انہیں وقتاً فوقتاً کیفیت بتائی جاتی رہے۔ کنڈیشن اتنی خراب تو نہیں کہ انہیں ایڈمٹ کر دیا جائے۔ جانے سے پہلے اسے احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ میرے خیال میں ضرورت نہیں، اگر الٹی نہ رکتی تو ایسا سوچا جا سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو گیٹ تک چھوڑ کر واپس وسیط کے کمرے میں آئی۔ تھوڑے 7 اپ کے ساتھ باقی کی میڈیسن لے لیں اور اب کھانے پینے کے سلسلے میں بے حد کیئرفل رہنا ہے۔ 4-5 دن کا ریسٹ بھی ضروری ہے آپ کے لیے، وہ دوائی کھلاتے ہوئے بہت دھیمے دھیمے اسے سمجھا رہی تھی۔ جلد ہی وہ غنودگی میں چلا گیا، شاید دی ہوئی دوائیوں میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ وہ سکون کی سانس لیتی کوریڈور میں چلی گئی۔ رابعہ وہیں ایک فولڈنگ بیڈ بچھائے لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی وہیں ایک کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اسے چھوٹو کو اندر کمرے میں زمین پر بستر بچھا کر لیٹ جانے کے لیے کہا تھا۔ اب وامٹنگ نہ آئے اور رات سکون سے گزر جائے تو سمجھو کہ طبیعت بہتر ہو گئی۔ تمہارے پاس رمیز صاحب کا یا انکل آنٹی کا کوئی موبائل نمبر تو نہیں ہے؟ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی خیریت لینے کے لیے فون کرتے رہتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر واپس پلنگ پر لیٹ گئی۔ لینڈ لائن پر آتی ڈی کالر تو لگا ہے، میں چیک کر لیتی ہوں۔ رابعہ کے بتائے ٹائم کے مطابق اس نے ٹیلی فون سیٹ کی اسکرین کو چیک کیا، وہاں ایک نمبر موجود تھا۔ اس نے بلا تاخیر وہ ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف رشید آفاقی تھے، وہ ان کی خیریت وغیرہ لینے کے بعد وسیط کے آنے اور بیمار ہو جانے کی اطلاع دینے لگی۔ اس وقت تو رات بہت ہو گئی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم صبح صبح نکل لیں گے۔ تم نے اتنا سب کچھ جو ہمارے بچے کے لیے کیا، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ فی الحال میں تمہاری آنٹی کو مطلع نہیں کر رہا، رات بھر میں پریشان رہیں گی، صبح چلتے وقت بتاؤں گا۔ اوکے۔ اب رات کے 2 بجے تک جاگنے کے مرحلہ مرحلہ تھا تاکہ دوائی کا دوسرا ڈوز بآسانی دیا جا سکے۔ وہ ریسیور رکھتی اسے اپنے کمرے میں آئی اور سالڈ مٹیریل کی کتاب اٹھاتی واپس نیچے جا کر کوریڈور والی کرسی پر جم کر بیٹھ گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے بجلی جلا کر جب دوسرا ڈوز وسیط کو دیا تو اسے اپنی آنکھوں میں تحیر سمو کر کہا تھا۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی، پیٹ بھی ہلکا ہو چکا تھا اور الٹی کی کیفیت تو مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، بس اب جا ہی رہی تھی سونے۔ اس وقت میڈیسن دینا بے حد اہم تھا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر بولی۔ اس کی سیاہ گہری گہری آنکھوں میں ہلکورے کھاتا نیند کا وہ سرخی مائل احساس، وہ گھبرا کر نظریں چرا گیا۔ میری طبیعت اب کافی بہتر ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر اب آرام کر لیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اب صبح 8 بجے کی یہ والی میڈیسن ہے، مگر تھوڑا سا کچھ کھانے کے بعد لیجیے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک انشاءاللہ رشید انکل اور آنٹی بھی پہنچ جائیں گی۔ میں نے انہیں ساری صورتحال فون پر بتا دی ہے۔
اس نے اپنے گلاب کی پتیوں جیسے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جمائی کو روکا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح ہڑبڑا کر اس کی 10 بجے تک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کی بہت اہم کلاسیں تھیں، جس میں سے کئی تو نکل بھی گئی تھیں۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر جب نیچے اتری تو نورالصبح آنٹی اور انکل کو وسیع کے کمرے میں موجود پایا۔ چلو شکر ہے، اب وہ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں گے، میری ذمہ داری ختم۔ وہ تیزی سے داخلی گیٹ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ اگر بیمار قدرے شفا پا جائے تو تیماردار کی ذمہ داری مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس رات جب وہ تھک کر بستر پر لیٹی تو اسے اپنے سر پر وسیط کی بھاری آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ سورج سے پہلا سوال اس کی زبان پر یہی آیا تھا۔ پولیس والے ہیں ہم، کسی کا نمبر حاصل کر لینا کیا مشکل ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ خیریت تو معلوم کر لیں، حیرت بعد میں کرتی رہیے گا۔ مجھے آپ کی خیریت گھر میں داخل ہوتے ہی مل گئی تھی، وہ محتاط لہجے میں بولی۔ پھر بھی اگر آپ اپنے منہ سے بتانا چاہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ، آپ بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ کل رات آپ نے واقعی میرا بہت خیال رکھا تھا، کچھ اتنا جتنا شاید میرے کسی اپنے نے بھی نہیں رکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اٹس آل رائٹ۔ آپ مجھے یہ کامن قسم کے لوگ دہرانے پر مجبور مت کیجیے کہ یہ میرا فرض تھا، کیونکہ اس قسم کے فرائض میں اکثر انجام دیتی رہتی ہوں۔ کسی کو تکلیف میں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کہتے کہتے اس نے فون آف کیا تھا تو شام میں کہی ہوئی رابعہ کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے حلق کڑوا سا ہونے لگا۔ بڑی میڈم پورے دن مجھ سے اور چھوٹو سے بس یہی معلوم کرتی رہی ہیں کہ آپ چھوٹے صاحب کے ساتھ کمرے میں تنہا تو نہیں تھیں۔ صاحب آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپ ہنس تو نہیں رہی تھیں؟ میں نے وہی بتا دیا جو حقیقت تھی۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سوچا، ڈائناسورس آنٹی، آپ ڈریگن بنتی جا رہی ہیں۔ میری تیمارداری پر بھی شک؟ مطمئن رہیے، آپ کے بیٹے کو امپریس کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ نورالصبح آنٹی کے اس نئے نام پر وہ خوب ہی دل کھول کر ہنسی اور سارے تفکرات کو پرے ہٹا کر گہری نیند میں ڈوب گئی۔